کہ آپ کے خاندان کے مرحومین، خاص طور سے آپ کے والد مرحوم علی حسین نقوی، شاعر اہل بیت ظاہر حسین زیدی اور ممتاز فاطمہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ آقائے دو جہاں، ختم المرسلین، رحمت للعالمین، نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت عظمیٰ اور امام جعفر صادق کی ولادت شہادت کے موقع پر میں آپ کی طرف، اپنی طرف سے، انسانیہ کی طرف سے اور آپ تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے اپنے امام حاضر امام کی خدمت میں ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا مولا، ماں باپ یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساز آیا۔ اسی کے ساتھ میں نوشیر جعفری درخواست کروں گا کہ وہ نعت پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ نوشیر جعفری۔ السلام علیکم، آپ سب کو جشن عید میلاد النبی اور جشن ولادت امام جعفر صادق مبارک ہو۔ سب سے پہلے ایک منقبت امام جعفر صادق کی شان میں اور ایک نعت بر محمد و محمد صلوات۔ صداقت ناز کرتی ہے، صداقت ناز کرتی ہے، امامت ایسی ہوتی ہے، خدا خود ناز فرمائے، شریعت ایسی ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق کی صداقت کا ملک ٹھہرے، امام جعفر صادق کی صداقت کا ملک ٹھہرے، لقب ہی پڑ گیا صادق، صداقت ایسی ہوتی ہے، خزانہ علم کا ہو دونوں ہاتھوں سے لٹاتے ہیں، بھائی سخی کہتے ہیں ہم اس کو، سخاوت ایسی ہوتی ہے تاریخ ولادت کی محمد کی، ہے تاریخ ولادت کی محمد کی، نبوت امامت میں محبت ایسی ہوتی ہے، نبوت امامت میں محبت ایسی ہوتی ہے، ضروری ہے ہوا جیسے بقائے زندگانی کو،
ہمیں اپنے اماموں کی ضرورت ایسی ہوتی ہے، صداقت ناز کرتی ہے، امامت ایسی ہوتی ہے. صلوات. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھے آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھے آئے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، نائبات شان سے ہے، نائبات مال و زر کی، نائبات شان سے ہے، نائبات مال و زر کی، وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بلائے، وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بلائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، کیسی وہاں کی راتیں، کیسی وہاں کی باتیں، کیسی وہاں کی راتیں، کیسی وہاں کی باتیں، انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے، انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، روزے کے سامنے میں یہ دعا یہ مانگتا تھا، روزے کے سامنے میں یہ دعا یہ مانگتا تھا، میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے، میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے، طیبہ کو جانے والوں تمہیں دیتا ہوں دعائیں، طیبہ کو جانے والوں تمہیں دیتا ہوں دعائیں، در مصطفیٰ پہ جا کے تو جہاں کو بھول جائے، در مصطفیٰ
मुस्तफा पे जाके तू जहां को भूल जाए, तेरी जानियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जैसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देखिया, नारे हैदरी मैं मुस्तफ़ा देनानी मिस्टर मुस्तफ़ा देनानी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो तशरीफ लाएँ और सॉकर के टूर्नामेंट से मुताल्लिक़ बच्चों से वो गुफ्तगू करना चाहते हैं। आपका वो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, मुश्किल से 5 मिनट लेंगे। Assalamu alaikum. I would try it in Urdu, but my Urdu is not that good. So, yeah. Well, I may tempt it, but it'll be more comical than the message itself. So I will refrain from it. So I'm here, first of all, thank you very much for giving me a couple of minutes of your time. I'm here on behalf of an organization called Umoja Games. So I will touch on the organization itself in a minute, but I will tell you kind of something about myself before, which now they will connect to what Umoja Games is about. So when I was much younger, I'm originally from Tanzania, from Africa. When I was 5 years old or 6 years old, a lot of these younger children that we have today, and someone asked me, what do you want to be? Instantly I would say, footballer. Now, if you look at how I look now, not American footballer, but soccer. And that was instant. I never became a professional player, but the game left behind something very important. To this day, if you ask me even tonight, let's go out for dinner at 11 o'clock, I will tell you I have a game tonight, so I have to rush to it. It became the central part of my life in every way that I could. And it goes with me wherever I go. I've come from country to country. That thing still stays with me. A few years ago, this is our 5th year, a few years ago, we organized a tournament in New York, in Freeport. And at that tournament, there were participants from Toronto, Allentown, Orlando, and New York. And that is where Umoja Games came about. It was called Umoja Championships, a random name. But at that time, a couple of us realized there were 14-year-old kids who easily could have gotten a scholarship at universities. They were that good. So we came together and said, let's form an organization. We called it Umoja Games. So the first couple of years, what we did was we went to city to city to city to organize tournaments. Why did we do that? Because we wanted to ensure that our name is familiar with everybody. Because all of a sudden, if I start something for the kids, they will say, who are you? So we started with 100 participants. Last year, we had 500 participants. Now, the obvious question is that all boys? The answer is no. Is that all men? The answer is no. Because the tournaments catered from 4 years old all the way to even retirement age. I don't want to say what that is. And also girls. The girls program has 150 girls in the tournament. But what we wanted to do, that wasn't the reason why we came to organize tournaments. We wanted to establish a training program for the kids, so that just like I was sucked in, the kids will get sucked in, and that will become their main interest and hobby. So last year we started this training program in Orlando because we wanted to test it, whether it makes sense or not. We started with 20 kids, now we have 90 kids. So this year, inshallah, next week on Friday, we are launching 3 more cities. We're launching New York,
Allentown, and Toronto, all at the same time, because we promised to everyone that we are going to do something, and that is when it is happening. So my mission, I live in New York, New Jersey area. My mission has been to go to every center that I know and basically welcome them to Umoja Games and the Academy. Because it doesn't matter which center we belong to. There's only a universal game, as they say, right? Football is a universal game, and we all can come together through that. So that is why I'm here. I will basically give you a few tidbits about the New York program. We start at 4 years old. It will be on Friday nights in Freeport. We're trying to keep it that is close to everybody. So 4 years old to 6 years old will be playing at Friday nights, or will be training at Friday nights at 8 p.m. I left out one important piece. As we were looking at the academy, if you ask me to coach, your kids are not going to get anything. So everywhere we go, we've now partnered with the best training programs that there are. And most of them are affiliated to professional clubs. Again, not hoping that you become a professional. Inshallah, there will be someone. But we want to make sure it's done right. So again, I'll go back. So Friday nights, 4 to 6 year old, boys and girls, 8 p.m. And then 9 p.m., the girls will have their private facility. The girls, they'll start at 7 years old. They'll go all the way to 21, but we've been getting requests that some of the mothers want to also enroll. So we may even be flexible about that because we want to encourage it. So they'll play in their private facility 9 to 10 with female coaches. It's a very important criteria that we had was female coaches. And then for boys, they'll play from 9 to 10 in a different attached facility. So it goes for 10 weeks and a bonus week, which is a tournament, like a mini tournament for the kids. And then it'll recycle. We will be only closed for Ramadan and Muharram. Those are the 2 periods that we will shut shop. And inshallah, the rest of the year, we will go on. So the cost, we subsidize a lot of the cost. These things are very expensive in the market. So it's 150 that lasts for 3 months. So it works out to about $50 a month for a child to enroll. So I personally don't come, I'm a new face, so you might have not have seen me. I live pretty far from here, but I've asked Brother Mubin and his wife, Sister Sayyada, to be the point contacts here. If anybody is interested, there are a lot of these pamphlets that I've left behind, that can explain the program. But I'm just a phone call away. If there are any questions, what the program's about, how are we going to do it, and inshallah, there'll also be a tournament this year. We've kept everyone guessing. It's on our website. If you go, there's a video that tells you the dates, but doesn't tell you the venue. So inshallah, we'll announce that next Friday. So, but with that, I wanted to leave that behind. Inshallah, we get participation from here. And if there are any questions, please reach out. Right. Assalamu alaikum. आज सऊदी अरब में आयतुल्लाह शेख बाकरी अल-नमरी को शहीद कर दिया गया। उस सिलसिले में मीलाद के बाद इस इमाम बारगाह में एक ताज़ियती जलसे का इंतज़ाम किया गया है। आप तमाम मोमिनीन और मोमिनात से इल्तिमास है कि उसमें भी शिरकत फरमाएँ। इसी के साथ में आप तमाम मोमिनीन और मोमिनात से दरख्वास्त करूँगा कि मरहूम के लिए एक सूरह फातिहा। अली रज़ा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
You are Muhammad sallallahu, you are Muhammad sallallahu, you are Muhammad sallallahu, you are Muhammad sallallahu. You gave us purity of life, you took away the sleepless night. You gave us hope with our soul and took us all towards new light. We wanna follow your footsteps. You are our only saving grace. You are the closest to Allah. In your heart, we all wanna play. So give us all a helping hand, because you are the greatest man. You are Muhammad sallallahu, you are Muhammad sallallahu, you are Muhammad sallallahu, you are Muhammad sallallahu, you are Muhammad sallallahu. You are the brightness of the day, the peace and harmony of night. Shine out like a glowing star, the one that showers the world with light. Taught us each essential know to be truthful and to be fair. He taught us how to live a life, showed us how to love and care. A man like you will never find. You're in our heart, you're in our mind. You are Muhammad sallallahu, you are Muhammad sallallahu, you are Muhammad sallallahu, you are Muhammad sallallahu, you are Muhammad sallallahu. You are teacher, our guide. You are the meaning of our life. We'll always keep you in our heart until the moment that we die. You are the start, you are the end. The universe is in your hands. You own the planets and the skies. You own the smallest grain of sand. Muhammad, Muhammad, oh, Muhammad, Muhammad, oh, you are Muhammad sallallahu, you are Muhammad sallallahu, you are Muhammad sallallahu, you are Muhammad sallallahu, sallallahu. शायर अहले बैत मोहतरम कसीम अमरूवी साहब से इल्तिमास है कि वो सदारत के लिए तशरीफ़ लाएँ, और हुज्जतुल इस्लाम मौलाना रियान नकवी साहब से भी दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तमाम पढ़ने वालों से ये सांस है कि जैसा जाफ़र नकवी ने मगर आप सबको इत्तला दी हुई कि 5 से 7 मिनट का आप लोगों के लिए टाइम है पढ़ने, तो इसमें आप हमारे साथ ताबन फरमाएं। तो मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी जिसको इत्तला नहीं थी वो तो ज़्यादा पढ़ेगा। क्या हुआ? जिसको इत्तला नहीं थी वो ज़्यादा पढ़ेगा। हमने कर दिया मर्जी क्या है यहाँ। ये खैर वो तो मैं 5-6 साल तक बोलता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए अब मैं बहुत से लोगों को अवॉइड करने लगा हूँ पढ़वाने के लिए, जो कंट्रोल नहीं करने खास सूरत। अब मैं जनाब अजहर रज़वी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और रसूल खुदा के हुजूर अपना नज़राने पेश करें। अल्लाहुम्मा ये अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर जवादी साहब का कलाम है और मैं इसको मुख्तसरी कर रहा हूँ। कुछ और भी लाया था, मैं उसको छोड़ रहा हूँ, बाकी पढ़ने वाले हैं तो मैं इसको ही करके है ना। कौन जाने किस बुलंदी पे मेरे सरकार है, कौन जाने किस बुलंदी पे मेरे सरकार हैं, सब जहां मजबूर हैं ये अहमद व मुख्तार हैं।
कह दो ये उनसे कि जो हक के तालिबो दीदार हैं, हक से मिलने के मदीना ही में कुछ आसार हैं। आसमां वाले भी करते हैं मदीने का तवाफ, अर्श आज़म से भी ऊंचे हैं, ऊंची दरो दीवार है। क्यों न आंखों से लगाएं, क्यों न आंखों से लगाएं हम मदीने की जमीन, क्यों न आंखों से लगाएं हम मदीने की जमीन, इस पे खुद सरकार के कदमों के भी आसार हैं। शुक्र खालिक हम दरे सरकार पे तन्हा नहीं, शुक्र खालिक हम दरे सरकार पे तन्हा नहीं, आसमां वाले भी आस्तादा पसे दीवार हैं। माशाल्लाह, थैंक यू। ये भी है सरकार के घर का एक अदना मौजिज़ा, ये भी है सरकार के घर का एक अदना मौजिज़ा, इस घराने में सभी सरकार ही सरकार है। क्या कहूं सरकार की अजमत की मंजिल है कहाँ, क्या कहूं सरकार की अजमत की मंजिल है कहाँ, गो बज़ाहिर उस पे जो कुर्बान है वो हैदरे करार है। गो बज़ाहिर कब्र अक़दस पर नहीं जलता चराग, गो बज़ाहिर कब्र अक़दस पर नहीं जलता चराग, गौर से देखो तो फिर अनवार ही अनवार हैं। ये देखें, कब तक जाने की पाबंदी से चलता है पता, कब तक जाने की पाबंदी से चलता है पता, कुछ पुरानी दुश्मनी के आज भी आसार है। इसी शहर मदीना में वो मैदाने अहद, है इसी शहर मदीना में वो मैदाने अहद, कोप जिसके बड़े आसाब के आसार हैं। मस्जिदें तो हैं बहुत मैदान खंदक में मगर, मस्जिदें तो हैं बहुत मैदान खंदक में मगर, फाते आदम फकत एक हैदरे करार है। हमसे पहले क्यों ना आ जाते मदीने में कलीम, एक जमाने से वो इसके तालिबो दीदार है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब जनाब सुहेल और मैसम से दरख्वास्त है कि वो तशरीफ लाएं और नात पेश करें। इसको नहीं चलेगा। हाँ, तुम यहाँ पर आ जाओ तो दिखेगा ना। अच्छा ठीक है, चलो बैठो ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप सबको मिलाद मुबारक हो। हक की बातों से है अनजान बड़े भोले हैं, हक की बातों से है अनजान बड़े भोले हैं, हक की बातों से है अनजान बड़े भोले हैं, हक की बातों से है अनजान बड़े भोले हैं,
میری بستی کے مسلمان بڑے بھولے ہیں، میری بستی کے مسلمان بڑے بھولے ہیں، اے تبرے سے پریشان بڑے بھولے ہیں، اے تبرے سے پریشان بڑے بھولے ہیں، لعنتیں کیوں نہ ہو قربان بڑے بھولے ہیں، میری بستی کے مسلمان بڑے بھولے ہیں، روز پڑھتے ہیں مگر غور نہیں کر پاتے، روز پڑھتے ہیں مگر غور نہیں کر پاتے، آج کے حافظ قرآن بڑے بھولے ہیں، میری بستی کے مسلمان بڑے بھولے ہیں، گھر سے نکلے تھے خریدار یہ جنت کے لیے، گھر سے نکلے تھے خریدار یہ جنت کے لیے، بیچ کے آ گئے ایمان بڑے بھولے ہیں، میری بستی کے مسلمان بڑے بھولے ہیں، اے ختیجہ تیرے ٹکڑوں پہ یہ پلنے والے، اے ختیجہ تیرے ٹکڑوں پہ یہ پلنے والے، بھول بیٹھے تیرے احسان بڑے بھولے ہیں، میری بستی کے مسلمان بڑے بھولے ہیں، ان کو عاشور کے فاقوں سے نہیں رفت کوئی، ان کو عاشور کے فاقوں سے نہیں رفت کوئی، نام ہے مولوی رمضان بڑے بھولے ہیں، میری بستی کے مسلمان بڑے بھولے ہیں، بغض حیدر میں سوئے شام چلے جاتے ہیں، بغض حیدر میں سوئے گار چلے جاتے ہیں، ہائے بیچار مسلمان بڑے بھولے ہیں، میری بستی کے مسلمان بڑے بھولے ہیں، گھر میں خالق کے سقیفہ کے خلیفہ کی طرح، گھر میں خالق کے سقیفہ کے خلیفہ کی طرح، یہ تراشے ہوئے بھگوان بڑے بھولے ہیں، میری بستی کے مسلمان بڑے بھولے ہیں، کر کے بیٹھے ہیں غم شاہ خدا کا سودا، کر کے بیٹھے ہیں غم شاہ خدا کا سودا، قوم ملت کے نگہبان بڑے بھولے ہیں، میری بستی کے مسلمان بڑے بھولے ہیں، صلوات صلی اللہ اب میں محترم عاقب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور نعت پیش کریں۔ اور محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ تمام مومنین کو جشن صادقین بہت بہت مبارک ہو۔ یہ شرف یہ عوج یہ حق رسی بلغ العلا پہ کمال ہی، یہ ضیاء حسن روشنی کشفت دجا بجمال ہی، کوئی خوبیوں سے نہ بچ سکی حسنت جمیع خصال ہی،
ہے درود پڑھنے کی جا یہی صلو علیہ وآلہ صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجہ. شہید سبت جعفر صاحب کی نعت آپ کی نظر کر رہا ہوں. حسرت دید عرض نبی رہ گئی، حسرت دید عرض نبی رہ گئی، شاخ نخل تمنا ہری رہ گئی، دیکھ تو آئے نجد و حجاز و یمن، دیکھ تو آئے نجد و حجاز و یمن، حسرت دید عرض نبی رہ گئی. امت مسلمہ جس کو مل کر منائے، امت مسلمہ جس کو مل کر منائے، ایک میلاد ہی کی خوشی رہ گئی، ایک میلاد ہی کی خوشی رہ گئی، کی عیادت ضعیفہ کی سرور نے جب، کی عیادت ضعیفہ کی سرور نے جب، چشم حیرت کھلی کی کھلی رہ گئی، چشم حیرت کھلی کی کھلی رہ گئی. کیوں نہ ان کو کھلے نسل آل نبی، کیوں نہ ان کو کھلے نسل آل نبی، جن کی تقدیر میں اب تری رہ گئی، جن کی تقدیر میں اب تری رہ گئی. ہو خدیجہ پہ لاکھوں درود و سلام، ہو خدیجہ پہ لاکھوں درود و سلام، دہر میں جن سے نسل نبی رہ گئی، دہر میں جن سے نسل نبی رہ گئی. جب ہوا بند باب نبوت تو پھر، جب ہوا بند باب نبوت تو پھر، رہنمائی کو بارادری رہ گئی، رہنمائی کو بارادری رہ گئی. میرے سارے حوالے ہوئے کل عدم، میرے سارے حوالے ہوئے کل عدم، شاہ لولاک کی نوکری رہ گئی، شاہ لولاک کی نوکری رہ گئی. چھوڑ کر چل دیے سب تو امداد کو، چھوڑ کر چل دیے سب تو امداد کو، قبر میں نعت یا شاعری رہ گئی، قبر میں نعت یا شاعری رہ گئی. جیتے جی اپنے ہو جاتا ان کا ظہور، جیتے جی اپنے ہو جاتا ان کا ظہور، ایک یہی آرزو دلی رہ گئی، آرزو مدینہ میں چھوڑی جنا، آرزو مدینہ میں چھوڑی جنا، اس کا رونا بھی کیا رہ گئی رہ گئی. اور یہ توجہ چاہوں گا چاند اشعار پہ
لے گئے باز شبیر روزے الس، لے گئے باز شبیر روزے الس، انبیاء کی جماعت کھڑی رہ گئی، انبیاء کی جماعت کھڑی رہ گئی، لے گئے باز شبیر روزے الس، لے گئے باز شبیر روزے الس، انبیاء کی جماعت کھڑی رہ گئی، نانا سجدے میں تھے پشت پر تھے حسین، نانا سجدے میں تھے پشت پر تھے حسین، بزم ہستی انہیں دیکھتی رہ گئی، بزم ہستی انہیں دیکھتی رہ گئی، احتراماً جبین رسول زمن، احتراماً جبین رسول زمن، حکم رب سے جھکی کی جھکی رہ گئی، بس حکم رب سے جھکی کی جھکی رہ گئی، جیتے جی کام آئے ہر ایک کے علی، جیتے جی کام آئے ہر ایک کے علی، جب سے دھارے تو نادے علی رہ گئی، جب سے دھارے تو نادے علی رہ گئی، سب ہے محدود اپنے زمانے تلک، سب ہے محدود اپنے زمانے تلک، حشر تک رہبری آپ کی رہ گئی، خود مدد کی تیری تیرے ممدوح نے، خود مدد کی تیری تیرے ممدوح نے، آبرو سے جعفر تیری رہ گئی، حسرت دید عرض نبی رہ گئی۔ اب محترم شاہ زیدی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور نذرانۂ عقیدت پیش کریں۔ ایک دودھ بھیجی۔ آمد مصطفیٰ ہوئی، کفر روان ہو گیا، جس کے حضور ہو گئی اس کا زمانہ ہو گیا، صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد دو بجے میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے،
تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ میرے دل میں ہے یاد محمد میں غلامان میں سگے آستانے محمد قابل فخر ہو موت میری قابل فخر ہے میرا جینا میرے دل میں ہے یاد محمد. ایک نعت کے چند باندھ بڑھا دے دو بھیجیے. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبہ میں ادنا نالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی وہ دربار سچ میں میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی. یہ شعر سنیں. میں ایک ہاتھ میں دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے روزے کی جالی دعا کے لیے ہاں اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی جو پوچھا جو تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی تناتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی دعا کے لیے ہاں اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی کھلا ہے سبھی کے
जनाब अख्तर रजी साहब से इल्तिमास है कि वो तशरीफ लाएं और नात पेश करें। हाज़रीन, अल्लाह एक सलवात और भेज दीजिएगा। आज कुछ तबीयत खराब है, अगर कुछ हो तो ज़रा माफ़ कर दीजिए। तो आइए, एक सलवात और भेज दीजिएगा। तौसीफ़ मदह अहमद मुख्तार नात है, कुल बंदगी का नुक्ते परवाज परकार नात है। बतला रही है साफ ये कुरान की आयतें, ईमान और दीन की राह इजहार नात है। शक्ल कलम में एक सुखनी हक शुआर के, लफ्ज़ो बयान सिफ़ की तलवार नात है। हाइल है जो कि कुफ्र की बातों के दरमियान, हाइल है जो कि कुफ्र की बातों के दरमियान हरगिज न ढह सकेगी वो दीवार नात है। बू जहल बू लहब के ख्यालात जहल का हमदे खुदा की तरह से इनकार नात है। अहले नज़र की गफलतों को दूर जो करे, इमरान का वो बस्ता बेदार नात है। अशार कहते हैं अबू तालिब के दोस्तों, इश्क़ रसूल पाक से सरशार नात है। अब इससे बढ़कर नात की तारीफ क्या करूं, जिसका खुदा है खुद भी तलबगार नात है। जन्नत में जो के जाएगा अख्तर के साथ साथ, वो दौलत यकीन का अंबार नात है। एक सवाल देखती जनाब अली सदर नकवी साहब से दरख्वास्त है कि वो तशरीफ लाएं और नजरान अक़ीदत पेश करें। जनाब अली सदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबको आज बहुत ही खुशी का दिन है, रसूल खुदा की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो, और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की विलादत भी मुबारक हो। लेकिन आज जहाँ खुशी भी है वहाँ गम के बादल भी छाए हुए हैं। आज इतना बड़ा सानिया हुआ है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसमें तफसीलन बताऊंगा। मैं बहुत मुख्तसर में पढ़ूंगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ूंगा। सबसे पहले मैं सूरह कुरान शरीफ का आयत नंबर 110 सूरह नस्र। मैंने एक आलिम दीन से पूछा, ये बताइए कि हम जो जश्न मनाते हैं तो वो किस तरह से मनाएं। तो उन्होंने कहा कि तुमने सूरह नस्र पढ़ा है। मैंने कहा हाँ पढ़ा तो है, लेकिन उसके मुतालिब से मैं वाकिफ नहीं हूँ। तो वो उन्होंने जो कुछ कहा वो मैंने लिख लिया। उसका मतलब ये है कि आप अल्लाह की जब नुसरत आ जाए और जौक तर जौक अल्लाह की तरफ आगे होने लगे तो आप तस्बीह करें अल्लाह की और इस्तग़फ़ार पढ़ें। सबसे अहम चीज़ है इस्तग़फ़ार, खालिक को जानना और उसकी हम करना तस्बीह है। ये खुदा कह रहा है, मेरे अल्फाज नहीं है, ये सूरह नस्र में है। इसका बहुत लंबी तफसीर थी, मैं बहुत ही मुख्तसर तौर पर बयान कर रहा हूँ। और खुद को नकाइज से दूर रखना इस्तग़फ़ार है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं इस तरह से हूँ या रब तेरी सना के लिए, मैं इस तरह से हूँ या रब तेरी सना
کے بغیر کہ جیسے جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر کہ جیسے جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر قسم خدا کی ادھوری کتاب لگتی ہے قسم خدا کی ادھوری کتاب لگتی ہے بیاض ہم مجھے نہ تو مصطفیٰ کے بغیر بیاض ہم مجھے نہ تو مصطفیٰ کے بغیر نہ میرے ہم مکمل ہے مصطفیٰ کے بغیر نہ میری نعت مکمل ہے مرتضیٰ کے بغیر نہ میری نعت مکمل ہے مرتضیٰ کے بغیر فقیر شاہ-ے-نجف ہوں کوئی مذاق نہیں ہمیشہ ملتا ہے مجھ کو میری صدا کے بغیر ہمیشہ ملتا ہے مجھ کو میری صدا کے بغیر کوئی بھی رضی اللہ ہو نہیں سکتا کوئی بھی رضی اللہ ہو نہیں سکتا شاہزادی عالم تیری رضا کے بغیر شاہزادی عالم تیری رضا کے بغیر اور سزا کے بعد گزرا ہے سزا کے بعد جزا ہے اگر تو اے واعظ سزا کے بعد جزا ہے اگر تو اے واعظ تو کیسے مل گئی ہو کو جزا سزا کے بغیر تو کیسے مل گئی ہو کو جزا سزا کے بغیر تم ابتدا تک نہ پہنچو گے انتہا کے بغیر میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر
तरतीब अली रसूल खुदा असल में है ये तरतीब तुम इंतहा तक न पहुंचोगे इब्तिदा के बगैर मैं इस तरह से हूँ या रबू तेरी सना के बगैर। आखिर में मुल्तमस से इस फातिहा की जो आज शहीद हुए हैं बहुत आलिम दीन जिनको सऊदी अरब में बेदर्द से शहीद किए गए, उनके साथ 40 अफराद और शहीद किए गए, उनके लिए सूरह फातिहा पढ़ दीजिएगा। हमें जनाब नबी जाफरी से तफज़्ज़ुल हूँ कि वो तशरीफ आए और गुजर रहे हैं शब रोज सर झुकाए हुए, गुजर रहे हैं शब रोज सर झुकाए हुए, सलाम पढ़ते हुए मनक़बत सुनाते हुए। और मैं रोज जाके दर सैयदा पे बैठता हूँ, मैं रोज जाके दर सैयदा पे बैठता हूँ कि देख लें मुझे सरकार आते जाते हुए, कि देख लें मुझे सरकार आते जाते हुए। दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक दफ़ा मरहूम के लिए उनकी मुनासबत से शायद उन तक पहुँच जाए। जिनके सजदों से मुनव्वर है हसीन आफताब, जिनके सजदों से मुनव्वर है जबीन आफताब, मेरे हुर्फों की इबारत उन खुदा वालों के नाम। और मेरे शहरक का लहू नजर शहीदाने वफा, मेरे शहरक का लहू नजर शहीदाने वफा, मेरे जज्बों की अकीदत करबला वालों के नाम, मेरे जज्बों की अकीदत करबला वालों के नाम। दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक दफा और दुरूद भेजिए। नात के चंद शेर। सदका मेरे आका का है आम मदीने में, सदका मेरे आका का है आम मदीने में। नाकामियाँ होती हैं नाकाम मदीने में, फिर क्यों ना वहीं जाकर हम लोग कहें नाते, फिर क्यों ना वहीं जाकर हम लोग कहें नाते। सुनते हैं कि होता है इल्हाम मदीने में, सुनते हैं कि होता है इल्हाम मदीने में। ओ देती ना जमानत जो औलाद पैगंबर की, देती ना जमानत जो औलाद पैगंबर की, कैदी की तरह रहता इस्लाम मदीने में,
قیدی کی طرح رہتا اسلام مدینے میں، روزے کی زیارت کو میں حج میں بدل دوں گا، روزے کی زیارت کو میں حج میں بدل دوں گا، باندھوں گا عقیدت کا احرام مدینے میں، باندھوں گا عقیدت کا احرام مدینے میں، اٹھوں تو علی کہہ کر سو جاؤں نبی کہہ کر، اٹھوں تو علی کہہ کر سو جاؤں نبی کہہ کر، آواز نجف سے ہو انجام مدینے میں، آواز نجف سے ہو انجام مدینے میں، سلمان و ابو ذر کی میں پہلی بولی پر، سلمان و ابو ذر کی میں پہلی بولی پر، کر دوں یہ قلم اپنا نیلام مدینے میں، اور جس کا نہ تعلق ہے اولاد پیغمبر سے، جس کا نہ تعلق ہے اولاد پیغمبر سے، پھر ایسے مسلمان کا کیا کام مدینے میں، پھر ایسے مسلمان کا کیا کام مدینے میں، جبریل اگر دے دے پر اپنے مجھے محشر، جبریل اگر دے دے پر اپنے مجھے محشر، ہر صبح ہو نجف میں ہو ہر شام مدینے میں، ہر صبح ہو نجف میں ہو ہر شام مدینے میں، صدقہ میرے آقا کا ہے عام مدینے میں، دو محمد علیہ السلام۔ محترم رفعت عبدی صاحب سے التماس ہے کہ وہ تشریف لائیں اور نذران عقیدت پیش کریں۔ آپ سب کو میلاد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ولادت جعفر صادق مبارک ہو۔ میں نے قسیم بھائی سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے ایک نعت لکھ کے دیں، تو پہلی دفعہ انہوں نے مجھے نعت لکھ کے دی، آپ کو پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ مطلع ہے: کہے دنیا مجھے بھی بندہ دانا محمد کا، کہے دنیا مجھے بھی بندہ دانا محمد کا، ہوں میں بھی
رتے بہلول دیوانہ محمد کا، میں بھی صورت بہلول دیوانہ محمد کا، اور زمانہ کب سمجھ پایا محمد کی فضیلت کو، زمانہ کب سمجھ پایا محمد کی فضیلت کو، عبادت ہے زباں پر نام بھی لانا محمد کا، عبادت ہے زباں پر نام بھی لانا محمد کا، اور جو رشتہ عین فطرت ہو وہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے، جو رشتہ عین فطرت ہو وہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے، محمد شمع ہے اور میں ہوں پروانہ محمد کا، محمد شمع ہے اور میں ہوں پروانہ محمد کا، فساد شر کے فتنے دب گئے وہ خوریزی، فساد شر کے فتنے دب گئے بیتے وہ خوریزی، ہے پہلی کامیابی صلح فرمانا محمد کا، صلح حدیبیہ آپ کو یاد ہوگی، ہے پہلی کامیابی صلح فرمانا محمد کا، اور ابو لہب بدی پہ کیسا ہوگا حشر اس کا بھی، ابو لہب بدی پہ کیسا ہوگا حشر اس کا بھی، وہ جس انسان نے کہنا نہیں مانا محمد کا، وہ جس انسان نے کہنا نہیں مانا محمد کا، صدا دیتی ہے یہ سائنس اب بھی ماننے ممکن، صدا دیتی ہے یہ سائنس اب بھی ماننے ممکن، سر معراج لمحہ بھر میں ہوا نام محمد کا، سر معراج لمحہ بھر میں ہوا نام محمد کا، اور پڑھنا کے عدو کے دوبے دوبے خوف عرفت، پڑھنا کے عدو کے دوبے دوبے خوف عرفت، ابو طالب سے سیکھو ذکر پھیلانا محمد کا، ابو طالب سے سیکھو ذکر پھیلانا محمد کا، ہے صاف یہ قرب قرابت کی شرائط سے، آیا ہے صاف یہ قرب
رحمت کی شرائط سے نہیں ممکن کسی غاصب سے یارانہ محمد کا، نہیں ممکن کسی غاصب سے یارانہ محمد کا۔ مختار صاحب، دم ندہ تخیل مستیوں میں ڈوب جاتا ہے، دم ندہ تخیل مستیوں میں ڈوب جاتا ہے، قسیم بنے نسیم ایسا ہے مستانہ محمد کا۔ صلوات۔ اب جناب سجاد یوسف صاحب سے التماس ہے کہ وہ تشریف لائیں اور نعت امام حضور پیش کریں۔ میں شاعر کا بیٹا ضرور ہوں، شاعر نہیں ہوں۔ قسیم بھائی مجھے لکھ کے نہیں دیتے کہ میں ان کا کلام پڑھوں، اس لیے کلام ہمارے اپنا باقر کاظمی صاحب کا کلام ہے اور بیان ہے یوسف سجاد یوسف کا، تو ترنم مجھے آتا نہیں ہے، تو جس طرح بھی میں پڑھ سکتا ہوں وہ حاضر۔ اب قسیم بھائی اگر لکھ کے کبھی دیں گے تو کوشش کروں گا ترنم میں پڑھنے کی۔ ارے مانگنے سے ملا تو کیا ملا بھی ایسا اجازت مولانا اجازت صلوات پڑھ لیجیے گا۔ حمد و ثنا ہے خالق اکبر کے واسطے، حمد و ثنا ہے خالق اکبر کے واسطے، حضور صلوات اور سلام پیغمبر کے واسطے۔ حمد و ثنا ہے خالق اکبر کے واسطے، صلوات اور سلام پیغمبر کے واسطے، ملاد الرحمن اور رحیم ہے وہ رب کائنات، رحمان اور رحیم ہے وہ رب کائنات، رحمت کا اس کی سایہ بنی ہے نبی کی ذات، رحمت کا اس کی سایہ بنی ہے نبی کی ذات۔ حضور انسان کی عقل و فہم سے یہ امر ہے محال، اللہ اور رسول کی ممکن نہیں مثال۔ اللہ اور رسول ایک شعر جو ہے توجہ کا طالب ہے، اللہ اور رسول کی ممکن نہیں مثال۔ حضور اللہ کل نور ہے، نور خدا نبی، اللہ کل نور ہے، نور خدا نبی، ارض و سما پہ سایہ رب الا نبی، ارض و سما پہ سایہ رب الا نبی۔ حضور ان کی ثنا کا حق ہو ادا، کیا مجال ان کی ثنا کا حق ہو ادا، کیا میری مجال، وہ رب باکمال یہ تخلیق بے مثال، وہ رب با کمال یہ تخلیق بے مثال، جن و ملک مکین و مکان عرش و فرش و حور، جن و ملک مکین و مکان عرش و فرش و حور، قدرت نے سب سے پہلے کیا خلق ان کا، قدرت نے سب سے پہلے کیا خلق
इनका नूर जुल लौहो कलम से अफजलो बरतर रसूल पाक, लौहो कलम से बरतर लौहो कलम से अफजल बरतर रसूल पाक, हुजूर अल्लाह की सिफात के मजहर, अल्लाह की सिफात के मजहर रसूल पाक। क्या इतना करीब हक से कोई दूसरा नहीं, इतना करीब हक से कोई दूसरा नहीं, बेशक खुदा नहीं तो खुदा से, बेशक खुदा नहीं तो खुदा से जुदा नहीं। वो खुद अहद है, वो खुद तवज्जो डाली, वो खुद अहद है, आपको अहमद बनाया है, वो खुद अहद है, आपको अहमद बनाया है, और महमूद रब है, इनको मोहम्मद, महमूद रब है, इनको मोहम्मद बनाया है हर जगह खुदा की खुदाई, कहाँ नहीं है, हर जगह खुदा की खुदाई, कहाँ नहीं, कोई जगह है इनकी नबूवत जहाँ नहीं, कोई जगह है इनकी नबूवत जहां नहीं। हुजूर अल्लाह से जो नाम नबी मुंसलिक हुआ, अल्लाह से जो नाम नबी मुंसलिक हुआ, दो नाम मिलके कलमे तौहीद बन गया, दो नाम मिलके कलमे तौहीद बन गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। पैगाम हक का लेके जमाने में आए, तो पैगाम हक का लेके जमाने में आए हैं, और सर पे ताजे खत्म नबूवत सजाए, और सर पे ताजे खत्म नबूवत सजाए। यासीनो नून ताहा बशीरो नजीर है, यासीनो नून ताहा बशीरो नजीर है, वशम्स है हुजूर सिराजे मुनीर, वशम्स है हुजूर सिराजे मुनीर। शुक्र है सलवात तो पड़ी साहब, जितनी सलवात पड़ी जाए आज के दिन में। तो जो फरमाइए इज्जत शरफ, इज्जो शरफ हर एक इन्हें बेतलब मिला, इज्जो शरफ हर एक इन्हें बेतलब मिला, अल्लाह से शहर इल्म का इनको लक़ब मिला, अल्लाह से शहर इल्म का इनको लक़ब मिला। जुज़ वही हक कभी ना आपने खता, जुज वही हक कभी न किया आपने खिताब, शाहिद इस अम्र पर है खुद अल्लाह की किताब, शाहिद खुद इस अम्र पर है खुद अल्लाह की किताब। कुल अनबिया में आपका हमसर कोई नहीं, कुल अनबिया में आपका हमसर कोई नहीं, उनकी तरह तो शाफ़े महशर, इनकी तरह तो शाफ़े महशर कोई नहीं। हुजूर रूहुल अमी भी सिदरत से आगे न बढ़ सके, क्या मंजिलत है, रूहुल अमी भी सिदरत से आगे न बढ़ सके, कौसैन से करीब नबी के कदम गए, कौसैन से करीब न रूहुल अमी भी सिदरत से आगे न बढ़ सके, कौसैन से करीब नबी के कदम गए। उधर मौलाए मोमिनीन हैं और रहबर हैं आप, मौलाए मोमिनीन, कसम भाई मौलाए मोमिनीन हैं, मौलाए मोमिनीन हैं और रहबर हैं आप। कुरान की जबान में खैरुल बशर, कुरान की जबान में खैरुल बशर हैं आप। इरफान की है रूह तो ईमान की आब था, इरफान की है रूह तो ईमान की आब ताब, जो नौए बशर को जीस्त नहीं दे गए जनाब, नौए बशर को जीस्त नहीं दे गए जनाब। जो फिक्रो अमल का ऐसा सलीका सिखा गए, फिक्रो अमल का
ایسا سلیقہ سکھا گئے انسان کو فرشتوں سے افضل بنا، انسان کو فرشتوں سے افضل بنا گئے. ہے ارتقاء ذہن کی اور فکر کی اساس، ہے ارتقاء ذہن کی اور فکر کی اساس وحدانیت سے جس نے کیا ہم کو روح شناس، وحدانیت سے جس نے کیا ہم کو روح شناس. حضور انسان اپنے نفس کو خود جاننے لگا، انسان اپنے نفس کو خود جاننے لگا، حق کو شعور و عقل سے پہچاننے لگا، حق کو شعور و عقل سے پہچاننے لگا. حضور انسانیت کا فخر ہے اور نازش بشر. کیا منزلت ہے آپ کی؟ انسانیت کا فخر ہے اور نازش بشر. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. انسانیت کا فخر ہے اور نازش بشر. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. مکتب العزا جب بھی پڑھا درود وہ فرحت عطا ہوئی، جب بھی پڑھا درود وہ فرحت عطا ہوئی. باقر کو جیتے جاگتے جنت. جب بھی پڑھا درود وہ فرحت عطا ہوئی. یوسف کو جیتے جاگتے جنت. میں جناب حمزہ رضوی سے درخواست کروں گا کہ وہ نعت خوانی کے لیے تشریف لائیں. اور محمد و آل محمد بلندتر صلوات. صداقت ناز کرتی ہے، امامت ایسی ہوتی ہے. صداقت ناز کرتی ہے، امامت ایسی ہوتی ہے. خدا خود ناز فرمائے، شریعت ایسی ہوتی ہے. اور امام جعفر صادق صداقت کا فلک ٹھہرے. امام جعفر صادق صداقت کا فلک ٹھہرے. لقب ہی پڑ گیا صادق، صداقت ایسی ہوتی ہے. لقب ہی پڑ گیا صادق، صداقت ایسی ہوتی ہے. اور ہے تاریخ ولادت ایک ان کی اور محمد کی. ہے تاریخ ولادت ایک ان کی اور محمد کی. بھائی نبوت اور امامت میں محبت ایسی ہوتی ہے. نبوت اور امامت میں محبت ایسی ہوتی ہے. درود بھیج دیں محمد والا. سردر آل محمد پر جھکانا چاہیے. سردر آل محمد پر جھکانا چاہیے. اپنی نسلوں کو وفا
اپنی نسلوں کو وفاداری سکھانا چاہیے، سردر آل محمد پر جھکانا چاہیے۔ اے خدا جنت کسی محتاج کو کر دے عطا، اے خدا جنت کسی محتاج کو کر دے عطا، مجھ کو جنت کی جگہ عاشور خانہ چاہیے، سردر آل محمد پر جھکانا چاہیے۔ کوئی ناموں سے رسالت پر اگر حملہ کرے، کوئی ناموں سے رسالت پر اگر حملہ کرے، ایسے مردہ شخص کو زندہ جلانا چاہیے، سردر آل محمد پر جھکانا چاہیے۔ اور باپ کی جاگیر پر بیٹے کا حق ہے، اس لیے باپ کی جاگیر پر بیٹے کا حق ہے، اس لیے ایک علم کعبے کی چھت پر بھی لگانا چاہیے، سردر آل محمد پر جھکانا چاہیے۔ جو عریض جسم پر لکھتا ہوں میں زنجیر سے، جو عریض جسم پر لکھتا ہوں میں زنجیر سے، فن یہی مولا میری نسلوں میں آنا چاہیے، سردر آل محمد پر جھکانا چاہیے۔ یہ سبب اکبر دیا ہے ہم کو میسم نے صدا، یہ سبب اکبر دیا ہے ہم کو میسم نے صدا، کچھ بھی ہو جائے عقیدے کو بچانا چاہیے، سردر آل محمد پر جھکانا چاہیے، سردر آل محمد پر جھکانا چاہیے۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں جناب مصطفیٰ حاجی سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ مصطفیٰ بہت ہی اختصار سے چند بلکہ بمشکل چار اشعار آپ کی حسین سماعتوں کے نظر بار دیگر نعرہ صلوات۔ یوں عقیدت کے سفینے آ گئے، یوں عقیدت کے قرینے آ گئے، بند کی آنکھیں مدینے آ گئے، بند کی آنکھیں مدینے آ گئے، یوں عقیدت کے میرے جیسے موت کے مارے ہوئے، میرے جیسے درد کے ہارے ہوئے، آپ کے قدموں پہ جینے آ گئے، آپ
کے قدر یوں لگا پاک مجھے خاک نبی، یوں لگا پاک مجھے خاک نبی، ہاتھ میں جیسے نگینے آ گئے، ہاتھ میں جیسے ایک طرف دیکھو تو طیبہ کی طرح، ایک طرف دیکھو ایک دفعہ دیکھو تو طیبہ کی طرح، اور مصائب کو پسینے آ گئے، یوں عقیدت کے ڈوبتے لمحے پکارا آپ کو، ڈوبتے لمحے پکارا آپ کو، آسمانوں سے سفینے آ گئے، ڈوبتے لمحے پکارا آپ کو، آسمانوں سے سفینے آ گئے، یوں عقیدت کے بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ سنا اچھا نہیں، سنا بھی تو اچھا ہے۔ آیت اللہ شیخ باقر النمری شہید کے سلسلے میں کل ایک احتجاجی ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ ہے 59 اسٹریٹ کولمبس سرکل، CNN کی بلڈنگ ہے اس کے سامنے ہے، اور وقت ہے اس کا 3 سے 5 بجے تک۔ اس میں آپ مومن سے شرکت کی ضرورت ہے۔ 3 to 5 جی 3 سے 5 یہ میں کولمبس سرکل 59 اسٹریٹ۔ اب میں جناب جعفر نقوی سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور دو منٹ نہیں زیادہ نہیں، تھوڑا پڑھتے رہتے ہیں ہم۔ نعرہ صلوات۔ جی تھینک یو۔ 4 مصرے چھٹے امام کی شان میں۔ مرضی ہے تیری حق کی رضا جعفر صادق، مرضی ہے تیری حق کی رضا جعفر صادق، ہے تیرا عمل حکم خدا جعفر صادق، ہے تیرا عمل حکم خدا جعفر صادق، اور وہ حق نہیں سمجھے گا کبھی حق نہ کہے گا، وہ حق نہیں سمجھے گا کبھی حق نہ کہے گا، گر جس نے تیرا چھوڑ دیا جعفر صادق، گر جس نے تیرا چھوڑ دیا جعفر صادق، اور جنت میں تیرے نام کی ایک نہر ہے جاری، جنت میں تیرے نام کی ایک نہر ہے جاری، یہ خاص شرف تجھ کو ملا جعفر صادق، یہ خاص شرف تجھ کو ملا جعفر صادق۔ اور یہ دو بتا، جہاں پا جشن رسالت کا انتظام نہیں، جہاں پا جشن رسالت کا انتظام نہیں، وہاں عوام ملیں گے مگر امام نہیں، جہاں پا جشن رسالت کا انتظام نہیں،
وہاں عوام ملیں گے مگر امام نہیں، کہ کچھ اس طرح ہے یہاں پر سبھی ملک موجود، کہ کچھ اس طرح ہے یہاں پر سبھی ملک موجود، کہ جیسے آج کی شب ان کو کوئی کام نہیں. جلدی اور نعت رسول اصل میں مدح امام ہے، نعت رسول اصل میں مدح امام ہے، اور مدح امام نعت رسول انعام ہے. نعت رسول اصل میں مدح امام ہے، مدح امام نعت رسول انعام ہے. اور جشن نبی کے ساتھ ہے جشن امام بھی، جشن نبی کے ساتھ ہے جشن امام بھی. دو عید ایک ساتھ ہیں کیا احترام ہے، تو عید ایک ساتھ ہیں کیا احترام ہے. اور یہ آخری قطع ہے. نبی کے جشن ولادت میں نعت پڑھنا ہے، نبی کے جشن ولادت میں نعت پڑھنا ہے. ابھی نہ روکو ہمیں جا رہے ہیں جنت میں، ابھی نہ روکو ہمیں جا رہے ہیں جنت میں. اور ابھی رسول کی مدحت میں ہوں بہت مصروف، ابھی رسول کی مدحت میں ہوں بہت مصروف. فرشتوں تم سے ملاقات ہوگی فرصت میں. شکریہ بابا. اور یہ ایک نعت ہے قائد بھائی کی لکھی، کیا کہتے ہیں پڑھنے کے لیے چند شعر. گر چاہتے ہو نظر عنایت حضور کی، گر چاہتے ہو نظر عنایت حضور کی، کیجے خلوص دل سے اطاعت رسول کی، حضور کی. اور بولے ہیں سنگ ریز ہتیلی پا آپ کی، بولے ہیں سنگ ریز ہتیلی پا آپ کی. اور پتھر بھی دے رہے ہیں شہادت حضور کی، پتھر بھی دے رہے ہیں شہادت حضور کی. اور احسان کر دیا ابو طالب نے دین پر، احسان کر دیا ابو طالب نے دین پر، کی ہے تمام عمر حفاظت حضور کی. اور صدقے میں پل رہی ہے محمد کے کائنات، صدقے میں پل رہی ہے محمد کے کائنات. دنیا کو آج بھی ہے ضرورت حضور کی. اور ہوتے علینا اور جو اولاد فاطمہ، ہوتے علینا اور جو اولاد فاطمہ، کرتا بتاؤ کون نیابت حضور کی. اور دیتے نصر حسین جو سجدے میں باخدا، دیتے نصر حسین جو سجدے میں باخدا، باقی نہ رہتی آج شریعت حضور کی. اور سوتے علی نہ اوڑھ کے چادر تو سوچئے، سوتے علی نہ اوڑھ کے چادر تو سوچئے، ممکن نہیں تھی مکے سے ہجرت حضور کی. اور گر احترام دل میں نہیں ہے بطول کا، گر احترام دل میں نہیں ہے بطول کا، کچھ فائدہ نہ دے گی رفاقت حضور کی، کچھ فائدہ نہ دے گی رفاقت حضور کی. اور ہو جائے پوری آرزوئے دل یہ جیتے جی، ہو جائے پوری آرزوئے دل یہ جیتے جی، ایک بار پھر سے ہو جو زیارت حضور کی. اور یہ آخری شعر. بخشش نہ ہوگی اس کی وہ دوزخ میں جائے گا، بخشش نہ ہوگی اس کی وہ دوزخ میں جائے گا، جس نے نہ کی ہو دل سے اطاعت حضور کی. اور یہ مقطع. مجھ جیسا خوش نصیب نہ ہوگا کوئی رضا، مجھ جیسا خوش نصیب نہ ہوگا کوئی رضا، روزے جزا ملے جو شفاعت حضور کی. تھینک یو. اللہم صلی علی محمد. جناب ڈاکٹر تنویر ملک صاحب سے التماس ہے کہ وہ تشریف لائیں اور نذران عقیدت پیش کریں. السلام علیکم. آج کی مناسبت سے رسول کائنات حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے چھٹے امام اور 8ویں معصوم کی ولادت باسعادت آپ سب کو مبارک ہو. جعفر بھائی ٹائم نوٹ کر لیجئے گا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ
आलिही सल्ली अला। कलाम में पढ़ने जा रहा हूँ जनाब रेहान आजमी साहब का, कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की। उन्वान बड़ा प्यारा है इसका, लफ्ज में आपकी शाने कहां से लाऊं। लफ्ज में आपकी शायान, लफ्ज में आपकी शायान कहां से लाऊं, अबू तालिब का कलमदान कहां से लाऊं। लोग कहते हैं करूं आपकी मिदहत आका, और मैं लहजा कुरान कहां से लाऊं। आपकी आल की पहचान नहीं दुनिया को, दीदाए बूजर और सलमान कहां से लाऊं। आपके हुक्म को जो हुक्म खुदा मानते थे, आज मैं ऐसे मुसलमान कहां से लाऊं। आज मन कुंतो से इनकारी है उम्मत तेरी, आज मन कुंतो से इनकारी है उम्मत तेरी, ढूंढ कर मिंबर पालां कहां से लाऊं। आपकी नात तो लिखना है मगर सोचता हूं, आपकी नात तो लिखना है मगर सोचता हूं, मैं भला दूसरा कुरान कहां से लाऊं, मैं भला दूसरा कुरान कहां से लाऊं। जलते जलते दरे जहरा ने सदा दी होगी, जलते जलते दरे जहरा ने सदा दी होगी, बिज़्ज़त मिन्नी का फरमान कहां से लाऊं, बिज़्ज़त मिन्नी का फरमान कहां से लाऊं। खो गया इश्क मोहम्मद में बड़ी देर हुई, खो गया इश्क मोहम्मद में बड़ी देर हुई, अपना दिल ढूंढ के रेहान कहां से लाऊं, अपना दिल ढूंढ के रेहान कहां से लाऊं। ये मैंने इरादा किया था पढ़ने का, लेकिन खुदार भी पढ़ गए और नौशेर भी पढ़ गए, लेकिन ये छोटे से कोशिश की है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शान में, खुशबू तलाश करती थी चाहत जो फूल की, वो दो सादकों की एक है सात नजूल की। उतरा है आफताब सदाकत जमीन पर, हमरा रोशनी है खुदा के रसूल की। इल्मो कमाल तक़वा सदाकत के वर्षा आधार, नजरें जमी है उन पे हर एक दिल मलूल की। वो शख्स बादशाहों की तौकीर रखता है, जिसने भी इनके दर की गुलामी कबूल की। मासूम आठवें हैं इमाम शशम हैं ये, तारीख लिख गए हैं फरूग उसूल की, तारीख लिख गए हैं फरूग उसूल की। इनकी सदाकत पे सदाकत को नाज है, ये भी है एक निशानी जहां में रसूल की। रेहान हक कलाम कलामी कलम को अता हुई, रेहान हक के कलामी कलम को अता हुई, दादा सुखनवरी भी इन्हीं से वसूल की। बर हबीब खुदा खत्म लंबिया सलावत। अब जनाब अली अब्बास नकवी से दरख्वास्त है कि वो तशरीफ लाएं और नजराने अक़ीदत पेश करें। दुरूद पढ़ने के बाद मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये एक दो कते हैं और नात के 4 या 5 शेर। टाइम बहुत हो चुका है, पढ़ने वाले भी बाकी रह गए हैं काफी माशाल्लाह से। 6 मिनट में पढ़ दूंगा। अब एक दुरूद पढ़ने के बाद मोहम्मद। हसन भाई एक पता है इसके बाद। फर्क अक़दस पर तेरे 100 अजमतों का ताज है, फर्क अक़दस पर तेरे 100 अजमतों का ताज है, और हर बुलंदी अब भी तेरे सामने मोहताज है। फर्क अक़दस पर तेरे 100 अजमतों का ताज है, और हर बुलंदी अब भी तेरे सामने मोहताज है। और एक शब का जिक्र क्या ए जाने वाले अर्श पर, एक शब का जिक्र क्या ए जाने वाले अर्श पर, तेरी पूरी जिंदगी मेराज ही मेराज है, तेरी पूरी जिंदगी मेराज ही मेराज है। फर्क अक़दस पर तेरे 100 अजमतों का ताज है, अब हर बुलंदी अब भी तेरे सामने मोहताज है। और एक शब का जिक्र क्या ए जाने वाले अर्श पर, तेरी पूरी जिंदगी मेराज ही मेराज है। और एक और 4 एक कथा और है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार और पढ़ दें दुरूद मोहम्मद। सरे बातिल को झुकाया है मोहब्बत करके,
سرے باطل کو جھکایا ہے محبت کر کے اور دی شفا روح کو دشمن کی عیادت کر کے. دی شفا روح کو دشمن کی عیادت کر کے اور مرکز دین خدا بن گئی مکے کی زمین. مرکز دین خدا بن گئی مکے کی زمین اور بے وطن کر دیا خود کفر کو ہجرت کر کے. اور یہ نعت کے چند اشعار، آواز صحیح ہے نہیں، درود پڑھیں محمد والے میں. دوست دو جہان خدا کے ہیں اور خدا نبی کا ہے. دو جہاں خدا کے ہیں اور خدا نبی کا ہے. ارے دو جہاں خدا کے ہیں اور خدا نبی کا ہے. اور نام کتنا اچھا ہے، نام کتنا اچھا ہے مصطفیٰ محمد کا. نام کتنا اچھا ہے مصطفیٰ محمد کا. اور شعر ملاحظہ فرمائیے کہ اور صرف آپ کی خاطر خلق کی گئی دنیا. صرف آپ کی خاطر خلق کی گئی دنیا. اور اس سے آپ سمجھ لیجئے مرتبہ محمد کا. اس سے آپ سمجھ لیجئے مرتبہ محمد کا. شعر ملاحظہ فرمائیے کہ اور سیرت محمد پر جس نے بھی نظر ڈالی، سیرت محمد پر جس نے بھی نظر ڈالی اور وہ بشر اسی لمحہ ہو گیا محمد کا. وہ بشر اسی لمحہ ہو گیا محمد کا. شعر ملاحظہ فرمائیے کہ اور ذکر کو محمد کے کون روک سکتا ہے. ذکر کو محمد کے کون روک سکتا ہے. اور ہے نماز میں شامل تذکرہ محمد کا. ہے نماز میں شامل تذکرہ محمد کا. اور منکروں کی بستی میں دین حق کو پھیلایا. منکروں کی بستی میں دین حق کو پھیلایا. اور دیکھ لے زمانہ یہ حوصلہ محمد کا. دیکھ لے زمانہ یہ حوصلہ. آخری شعر ملاحظہ فرمائیے اور یہ تو میرا دعویٰ ہے پھر دعا نہ رد ہوگی. ارے یہ تو میرا دعویٰ ہے پھر دعا نہ رد ہوگی. اور دے دیا اگر تم نے واسطہ محمد کا. دے دیا اگر تم نے واسطہ محمد. مختم ملاحظہ فرمائیے مدح مصطفیٰ کر کے یوں سلیم کہہ دیجئے. مدح مصطفیٰ کر کے
यूं सलीम कह दीजिए और हर गुनाह से रोके रास्ता मोहम्मद का, हर गुनाह से रोके रास्ता मोहम्मद का। दुरूद पढ़ने मोहम्मद वाले में। जनाब सकलन काज़मी साहब से इल्तिमास है कि वो तशरीफ लाएं और अक़ीदत की फूट पेश करें। इससे पहले कि मैं नात रसूल मकबूल पेश करूं, क़िबला शेख नमर की जानिब से एक किताब मैं पेश करता हूं। गालिबन ये उन्हीं का पैगाम है हर एक हुसैनी के लिए कि दीवार पे तस्वीर लगा देती है दुनिया, दीवार पे तस्वीर लगा देती है दुनिया, कैसे जिया जाता है सिखा देती है दुनिया। अरे आवाज उभरती हुई उठती हुई रखना, खामोश सदाओं को दबा देती है दुनिया। आवाज उभरती हुई उठती हुई रखना, खामोश सदाओं को दबा देती है। एक सलवात बर मोहम्मद वाला। एक तरह मिसरा दिया गया था कि हरम में शाम तैबा में सहर हो, तो ये उसके लिए उसके ऊपर तवाज़माई की थी। नात रसूल पेश करता हूं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा हर लफ्ज़ मालिक गौहर हो, मेरा हर लफ्ज़ मालिक गौहर हो। अगर आशार पर तेरी नजर हो, मेरा हर लफ्ज़ माले गौहर हो। सना लिखनी है खत्मुल अंबिया की कलम, कलम अफ़कार का अब हम सफर हो। कलम कलम अफ़कार का अब हम सफर हो। और मुझे भी कर अता शम्ए मबदत, मुझे भी कर अता शम्ए मबदत, फरोज़ानात खाने का हुनर हो। फरोज़ानात खाने का हुनर हो। शेर है कि नबी और अब का बंधन कह रहा है, नबी और अब का बंधन कह रहा है। मशीयत भी उधर है वो जिधर है, मशीयत भी उधर है वो जिधर हो।
اور نبوت ہے مکمل پن جتن سے، نبوت ہے مکمل پن جتن سے، کریں ہم کیا جو کوئی بے خبر ہو، کریں ہم کیا جو کوئی بے، اور نبی نے ہم کو بتلایا کہ حق کو، نبی نے ہم کو بتلایا کہ حق کو، ادھر ڈھونڈو ولی رب جدھر ہو، نبی نے ہم کو بتلایا کہ حق کو، ادھر ڈھونڈو ولی رب جدھر ہو۔ اور شعر سنیے کہ مودت سے ہو جس کی بیاری، مودت سے ہو جس کی بیاری، تو پھر کیوں کر شجر وہ بے ثمر ہو، تو پھر کیوں کر شجر وہ بے ثمر ہو، اور نہیں ہو سکتے وہ بوزر کہ ہم سر، نہیں ہو سکتے وہ بوزر کہ ہم سر، کہ جن کی زندگی ہی فکر زر ہو، نہیں ہو سکتے وہ بزر کہ ہم سر، کہ جن کی زندگی ہی فکر زر ہو۔ اور شعر سنیے کہ رکھے جو تہمت ہذیان شہ پر، رکھے جو تہمت ہذیان شہ پر، نہ کیوں وہ دین سے خارج بشر ہو، نہ کیوں وہ دین سے خارج بشر ہو۔ اور دعا یہ شعر ہے کہ خلوص دل سے مانگی ہے دعائیں، خلوص دل سے مانگی ہے دعائیں، آتا مجھ کو مدینے کا سفر ہو، خلوص دل سے مانگی، مولا آپ سب کو لے کے جائیں، خلوص دل سے مانگی ہے دعائیں، آتا مجھ کو مدینے کا سفر ہو۔ اور یہ ترامی سا تھا جس میں میں نے گرہ بندی تھی کہ حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو، کہ دعا شام و سحر میری
یہی ہے حرم شام طیبہ میں سحر ہے دعا شام و سحر میری یہی ہے حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو اور گدا ہوں میں در آلے نبی کا گدا ہوں میں در آلے نبی کا کرم مجھ شاعر ناچیز پر ہو. اور مقتارز ہے کہ سنا سکلین کو تو بولے قدسی سنا سکلین کو تو بولے قدسی ثنا خوان نبی تم موقبر ہو ثنا خوان نبی تم یہ شان رسالت شان نعت تو یہی ہے. میرا ہر لفظ ہے مالک گوہر ہو. صلوات بر محمد. جناب اسد علی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور کلام نذرانہ پیش کریں. السلام علیکم. آپ سب کو رسول خدا اور امام جعفر صادق کی ولادت مبارک ہو. الصلوات. دادی و سلوات. اتنی اچھی نعت کے بعد تھوڑا سا سماعت. سخن وقف یوں ہے برائے محمد سخن وقف یوں ہے برائے محمد خدا نے ہے خود کی ثنائے محمد وقف یوں ہے برائے محمد یہ سرخی تاریخ حق یقیناً یہ سرخی تاریخ حق یقیناً ہدی کی بنا کار ہائے محمد سخن وقف یوں ہے برائے محمد یہ چاہا خدا نے کہ پہچانا جاؤں یہ چاہا خدا نے کہ پہچانا جاؤں
تو کی خلق پہلے ضیائے محمد تو کی خلق پہلے ضیائے محمد خدا ہو یارانا ہرگز بھی راضی خدا ہو یارانا ہرگز بھی راضی ہوئی گر نہ حاصل رضائے محمد ہوئی گر نہ حاصل رضائے محمد جو کرنا ہے تجھ کو اطاعت کا سجدہ جو کرنا ہے تجھ کو اطاعت کا سجدہ جبھی رکھ سر خاک پائے محمد جبھی رکھ سر خاک پائے محمد یہ نسبت بناتی ہے مجھے کو مسلمان یہ نسبت بناتی ہے مجھے کو مسلمان کہ میرا خدا ہے خدا محمد کہ میرا خدا ہے خدا محمد مسلمان وہی ہے جو اپنا دل سے مسلمان وہی ہے جو اپنا دل سے جو منزل جو رستا دکھائے محمد جو منزل جو رستا دکھائے محمد آخری شعر ہے ملا جس کو اعزاز محبوب رب کا ملا جس کو اعزاز محبوب رب کا نہیں ہے کوئی بھی سوائے محمد نہیں ہے کوئی بھی سوائے محمد مطلب پیش خدمت ہے یہی روح ایمان ہے اطہر کی یارو یہی روح ایمان ہے اطہر کی یارو ولائے خدا ہے ولائے محمد سخن وقف یوں ہے برائے محمد خدا نے ہے خود کی ثنائے محمد سخن وقف یوں ہے سلوات جناب مفتی سید سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں. درود بر محمد و آل محمد.
तमाम मोमिनीन व मोमनात को नूर ज़हूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम मुबारक हो। हम तवल्ला को तबर्रा से नहीं करते जुदा, हम तवल्ला को तबर्रा से नहीं करते जुदा, हम ये दो काम बहम हमा वक्त करते हैं। मैं 3 बार करूंगा, आप जरूर बेशुमार कहिएगा। लानत बर आले सऊद, बेशुमार। लानत बर आले सऊद, बेशुमार। लानत बर आले सऊद, बेशुमार। एक पुरानी नात है जो हम बचपन में या यूं कह लें कि लड़कापन में पढ़ा करते थे। मेरे जो भी हम उम्र यहाँ पर हैं उन्होंने जरूर इसको सुना होगा रेडियो पाकिस्तान से। आपने सुना? शाहे मदीना, शाहे मदीना, यसरब के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, तेरे लिए ही दुनिया बनी है, नीले फलक की चादर तनी है, नीले फलक की चादर तनी है। तू अगर ना होता, तू अगर ना होता, दुनिया थी खाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, कदमों में तेरे अर्शे बनी है, तुझ सा जहां में कोई नहीं है, तुझ सा जहां में कोई नहीं है। कांधे पे फिर भी, कांधे पे फिर भी कमली है काली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, मजहब है तेरा सबकी भलाई, मसलक है तेरा मुश्किल कुशाई, मसलक है तेरा मुश्किल कुशाई। देख अपनी उम्मत की, देख अपनी उम्मत की खस्ता हाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, है नूर तेरा शम्सो कमर में, तेरे लाली सहर में, तेरे नबों की लाली सहर में। फूलों ने तेरी, फूलों ने तेरी खुशबू चुरा ली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, तूने जहां की महफिल सजाई, तारीकियों में शम्मा जलाई, तारीकियों में शम्मा जलाई। हर सिमत छाई, हर सिमत छाई,
थी रात काली, सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना, शाहे मदीना। जलवे हैं सारे तेरे ही दम से, आबाद आलम तेरे करम से, आबाद आलम तेरे करम से। बाकी हर एक शय, बाकी हर एक शय नक्शे ख्याली, सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना, शाहे मदीना। अब मैं मोहतरम हसन रज़ा साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएँ और अक़ीदत की फूल पेश करें। इतनी खूबसूरत नात पेश की कि वाकई बचपना भी याद आ गया और जवानी भी। और ये एक्चुअली ये लिखी है उन्होंने तनवीर नकवी साहब ने, बहुत खूबसूरत नात लिखी गई है। आज का दिन अजीब व गरीब दिन है कि आज एक साथ नजर आते हैं गम और खुशी, आंखों में अश्के वफा होंठों पे खामोश हंसी, आंखों में अश्के वफा होंठों पे खामोश हंसी, हम मोहब्बत को नया रंग दिए जाते हैं। बहरहाल बहुत ही तकलीफ हालात से गुजर रहे हैं, मगर ये जिक्र जो आज मैं कर रहा हूँ अपनी नात का सवाब मैं आयतुल्लाह नबी की खिदमत अक़दस में पेश करता हूँ। और तमाम शहीद जो कर दिए गए और जहाँ जहाँ जो शहीद किए गए हैं मौला अली के मानने वाले बेगुनाह, उन सबको आज की ये नज़र करता हूँ, अपनी जो भी सवाब इसका हासिल होगा उनको अता करता हूँ। एक दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले नात के चंद अशार साहब ज़ाहिर के वक्त का हमेशा मसला रहता है कि फिक्र वाबस्ता न क्यों हो रहमते दावर के साथ, फिक्र वाबस्ता न क्यों हो रहमते हुजूर आपकी तवज्जो चाहिए, इजाजत चलनी चाहिए। साथ साथ सॉरी मैं इजाजत लेना भूल गया। मौलाना साहब आप बहुत खामोश बैठे रहे हैं, इस वक्त आप खामोश नहीं बैठ सकते। हाँ क्योंकि ये अब मजमा भाग चुका है और यह सो चुका है, इन्होंने जगाया वाकई, मगर ये आते ना सैयद साहब तो बस बहुत स्वागत। हाँ सब बहुत अच्छा किया आपने इसने। देखिए फिक्र वाबस्ता न क्यों हो रहमते दावर के साथ, हर आदमी को साथ देना है जनाब, बात करो ना। फिक्र वाबस्ता न क्यों हो रहमते दावर के साथ, रब्त है मेरे सुखन का नाते पैगंबर के साथ, रब्त है मेरे सुखन का नाते पैगंबर के साथ। और देखिए कह रहा है साफ ये आलम से शब्बर का ज़हूर, सबसे पहले इमाम हसन पैदा हुए और क्यों पैदा हुए और क्या ताने दिए जा रहे थे, वो देखिए कि कह रहा है साफ ये आलम से शब्बर का ज़हूर, मुनकिरे अहमद है वाबस्ता हो लफ्तर के साथ, मुनकिरे अहमद है वाबस्ता हो लफ्तर के साथ। और देखिए दी जुदा हो ही नहीं सकता नबी की आल से, दी जुदा हो ही नहीं सकता, दी जुदा हो ही नहीं सकता नबी की आल से, जैसे रिश्ता जिस्म का मरबूत है एक सर के साथ, जैसे रिश्ता जिस्म का मरबूत है एक सर के साथ। और ए मुसलमान दिल में रखता है तू बुग़्ज़े सैयदा, ए मुसलमान दिल में रखता है तू बुग़्ज़े सैयदा, फिर भी दावा दोस्ती का शाफ़े महशर के साथ, फिर भी दावा दोस्ती का शाफ़े महशर के साथ। और देखिए गुफ्तगू एजाज के सांचे में बिल्कुल ढल गई, गुफ्तगू एजाज के सांचे में बिल्कुल ढल गई, हाथ जब वाबस्ता अहमद के हुए कंकर के साथ।
ہاتھ جب وابستہ احمد کے ہوئے کنکر کے ساتھ، اور دیکھیں یوں غلامی کی طرح کیوں کر گزرتی زندگی، یوں غلامی کی طرح کیوں کر گزرتی زندگی، ہوتے گر دل سے مسلمان فاتح خیبر کے ساتھ، ہوتے گر دل سے مسلمان فاتح خیبر کے ساتھ۔ اور یہ شقیفائی مزاج بندگی بھی خوب ہے، یہ شقیفائی مزاج بندگی بھی خوب ہے، اور لگتے ہیں اللہ اکبر آستی خنجر کے ساتھ، لگتے ہیں اللہ اکبر یہ شقیفائی مزاج بندگی بھی خوب ہے، لگتے ہیں اللہ اکبر آستی خنجر کے ساتھ۔ اور اچھا اب یہ دیکھیے کہ فلسفہ توحید کا سمجھے گا کیسے وہ بشر، فلسفہ توحید کا سمجھے گا کیسے وہ بشر، عشق کرتا ہی نہیں جو ذات پیغمبر کے ساتھ، عشق کرتا ہی نہیں جو ذات پیغمبر کے ساتھ۔ اور دیکھیے کہ ایک عجیب منظر آ رہا ہے ذہن میں، دیکھیے دو کما کا فاصلہ، پردہ اور آواز علی، دو کما کا فاصلہ، پردہ اور آواز علی، ہے تخیل میں شب معراج اس منظر کے ساتھ، ہے تخیل میں شب معراج اس منظر کے ساتھ۔ اور دیکھیں کچھ غمیں شیمیں بہیں آنسو تھے زاد راہ میں، کچھ غمیں شیمیں بہے آنسو تھے زاد راہ میں، چل پڑا یوں میں مدینہ اس دل مستر کے ساتھ، چل پڑا میں یوں مدینہ اس دل مستر کے ساتھ۔ اور دیکھیں یہ شب ہجرت علی کی نیند سے کہنے لگی، یہ دیکھیں غور کیجئے حضور، یہ شب ہجرت علی کی نیند سے کہنے لگی، ہے رضائے رب کا سودا آج اس بستر کے ساتھ، ہے رضائے رب کا سودا آج اس بستر کے ساتھ۔ اور دیکھیں کہ کیوں نہیں ہے نام میں نقطہ محمد کے کھلا، کیوں نہیں ہے نام میں نقطہ محمد کے کھلا، بائے بسم اللہ جو ہے، بائے بسم اللہ جو معاف کیجیے گا، درود بھیجیے محمد والے یہ ہمارے جب استاد بیٹھے ہوتے ہیں نا لکنت ویسے ہی آ جاتی ہے حضور۔ دیکھیے کہ بائے بسم اللہ جو ہے سایہ فگن سرور کے ساتھ، ایک دوبارہ سناتا ہوں، کیوں نہیں ہے نام میں نقطہ محمد کے کھلا، کیوں نہیں ہے نام میں نقطہ محمد کے کھلا، بائے بسم اللہ جو ہے سایہ فگن سرور کے ساتھ۔ اور دیکھیں کہ اب یہ آخری شعر اور پھر مقطع، کہ جھک مسلمہ اپنے ایمان کی بقا کے واسطے، جھک مسلمہ اپنے ایمان کی بقا کے واسطے، کل ایمان کی سند وابستہ ہے حیدر کے ساتھ، کل ایمان کی سند وابستہ ہے حیدر کے ساتھ۔ آپ اتنے خوبصورت شعر نہ پڑھتے جو نہ ہوتے قسیم بھائی آپ کے ساتھ۔ واہ 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 کیا بات کہہ دیا۔ اور حضور یہ آخری شعر پہ میں چاہوں گا کہ سب لوگ ایک نعرہ لگائیں یہاں سے وہاں تک، خاص طور پہ حنیف بھائی، تھوڑا سا ماحول بنے کہ دیکھیں کہ ہے علی و مصطفیٰ کا ربط بالکل اس طرح، دیکھیں غور کیجیے حضور، توجہ کریں، ہے علی و مصطفیٰ کا ربط بالکل اس طرح، واسطہ جس طرح سے نقطے کا ہے محور کے ساتھ، واسطہ جس طرح سے نقطے کا ہے محور کے ساتھ۔ اور مقترضہ اے رضا تو بھی ہے آل مصطفیٰ کا ایک غلام، اے رضا تو بھی ہے آل مصطفیٰ کا ایک غلام، تو بھی محشر میں بلایا جائے گا قمبر کے ساتھ، اے رضا تو بھی ہے آل مصطفیٰ کا ایک غلام، تو بھی محشر میں بلایا جائے گا قمبر کے ساتھ۔ شکریہ۔ اس سے پہلے کہ میں شاعر اہل بیت قسیم امروی صاحب کو دعوت کلام دوں اور حجت الاسلام مولانا ریحان نقوی سے درخواست کروں دعا کے لیے، میں محترم مصطفیٰ نقوی اور محترم شوکت جعفری سے درخواست کروں گا کہ وہ شیخ آیت اللہ باقری نمیری کے سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب مصطفیٰ نقوی۔ اللهم صل على محمد
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये रवायत में है, हदीसों में है कि जब मोमिन एक दरूद भेजता है तो अल्लाह उसकी दरूद की बरकत से जन्नत में कम से कम 100 पेड़ लगाया था उसके। और दूसरा ये अमल वो अमल है जो अल्लाह खुद करता है, फरिश्ते करते हैं। ये वाहिद अमल है जो, और कोई अमल ऐसा नहीं इसके लिए कहा गया। तो भाई जितना दरूद भेजा है उतना कम है। एक बड़ा The birth of our Prophet and Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wassalam, our sixth Imam, is always glorious. Whenever we talk about them, it encourages our spirit in a different level. I have came with a different speech, but I changed that. Because the mission for Prophet was what? That was my actually topic was. And that was Surah Jummah, the first two ayat which describe the work of the Prophet. And it says, يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. The first most important lesson which Prophet gave, purify our soul. Purity is important, then everything comes next. That is the reason he spent 40 years without making announcement of his prophethood. We, the Shias, in particular Muslim in general, they have taken the words without understanding. We're very vocal and we see that we make naras, Nara Yazid and this and that, whatever we can think about. But we forget the message of Imam Hussein. A message is that we have to take the name of our present Yazid, not the past Yazid, because he's dead already. He died. What difference will it make if you're talking something about him? Today, I'm going to bring to a person which everybody knows and known internationally, Sheikh Nimr al-Baqir Nimr. That was his name. Why he died? Why he was killed? That he was told to stop praying? Did anyone tell him to stop reading Quran? Did anyone stop telling him to do anything? He was doing what everyone else was doing, but there was difference. The difference was, and that make a difference. Today, if we live here and we come to pray 7 times, 5 times, 8 times, whatever time we want to come in the center and talk in the center, they will be happy. They will say, okay, this is good. Let them do this because this is dividing their time. But when we talk a rights of a person, right of the oppressed person especially, and talk against the oppressor, then he have to become Misim Tamar. When he comes in the front of Ibn Ziyad, he speak about Ali ibn Abi Talib. And you know what happened to him? He was killed. There were other Shias which invited Imam Hussein. And what happened to them? They stopped. They left Muslim ibn Aqil. They went their own works. Everybody said, why should we fight? Why we do this? And if you see the movie Mukhtar Nama, you see everything in there. What happened to the Kufis, Shias of that time? But there was only few which took the stand. This is the person, Sheikh Nimr took the stand. For inequality between Saudis, not anybody else. If you go and you look and visit, you will see the difference, what is happening in the population of Shias and what not happening in the population of non-Shias. He was murdered. He was killed. He was in jail. It was not now
2004, he was in jail. 2009, he became very vocal about the agreements of Saudis and America. And he told, if you see the speech, I think we'll play that speech which is there, which was arrested for. He said, they come here on the name of democracy, or name whatever they call, and they take our wealth away. This is the main, and other thing you talk about. But what happened? The truth cannot be heard by oppressor. They came and arrested him. They arrested him along with 35 more people. And he left this world. He must be in a higher place than we are here. What is our duty? Do Fatiha, Majlis, and that's it? If that is our duty, then alhamdulillah, we're doing our duty. But that is not the duty told by Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Because we say we are followers of Imam Hussain. Imam Hussain stood against the oppressor. Today we must stand against the oppressor. Saudi Arabia, which is right now, if I, see again, I am the truth, I speak from my heart. If I talk about Saudi Arabia, we're deceiving myself. You know why? Saudi Arabia have been 100% supported by the US. If we do not go up to that point, then we are hypocrites. We are just toying the words. We don't have courage to say openly that the problem is not Saudi Arabia. Do you think Saudi Arabia killed Umar without the permission of this uncle of town? He must have asked him first, and then they must kill him. Do you think that Turkey took the plane of Russia without consulting the US? I'm not speaking here like this, I will speak outside like this. It's not a question. The question is, if we are sincere in our cause, if we want to speak truth, truth should be spoken. Don't you know there's an agreement between countries when US give any arms to any country that cannot be used illegal, I mean, they cannot be used to destroy others? In Yemen, 6 months bombing has been done. But who? Which bombs? Which airplane? Supplied by who? And then I say, oh no, Saudi Arabia. Yeah, Saudi Arabia is in the front. Just like, when you put you see this puppet? How the puppet goes? You see the puppet, but actually the puppet not speak. Somebody else speaking behind him. That is the issue. And Shias in general are so weak. The news, Sheikh Nimar did not even come in our TV. Forget about US TV. US TV is talking about in our TVs. And if it came with reference that they are the terrorists. Why are so weak we are? Because we do not follow the path of Ahlul Bayt. Islam is a proactive religion, is a movement. It's not we follow and we pray. This is not, it had a movement to be taking place. Look at the life of Imam Khomeini rahmatullahi alayhi. Did he be afraid of anything? Today, you know what? Today, people say, oh, wow, this is we cannot displease people by saying something which is they don't like. If that is our issue, that we're pleasing people, then alhamdulillah, we have achieved our deen. Our deen follows to make happy, follow who? Allah subhanahu wa ta'ala, not anybody, any person, Tomorrow, we're doing a demonstration at 59th and Columbus Avenue in front of CNN. Why we choose CNN? Because two things. First thing is CNN is a news outlet. Secondly, it is owned by Saudi. If you know Prince Walid, he owns more than 45% of CNN. No news comes out. If you know how many gathering was there in Karbala, in Arbain, don't give me any number. Forget the number because number can be confusing. The number can say, oh, this is wrong.
it was the largest gathering in the world. That we can agree upon. Does we see any no cover? Why? Why not covering? Because we are weak. We cannot say them they are weak. We are weak. That is why there is no coverage. If each and every sitting in this room make a pledge to themselves, not to anybody else, not to show off, not to go to themselves, that I will make sure we heard tomorrow. You will have, look at the little ant when he tried to go up in the wall high, he keeps falling, but he one day succeeds. So that is what for us, to succeed what been said. So I will tell Ali to put like few words of Sheikh Nimr, what he says about issues in Saudi Arabia. نحن على امتداد 100 عام نعيش ظلم وجوع وخوف وترهيب. اللحظة الأولى تولد فيها تحاط بالخوف والترهيب والمطاردة والتنكيل. ولدنا وأجواء الترهيب، حتى الجدران كنا نخشاها، حتى الجدران ما ندري ما نعرف من ترهيب والظلم والجور اللي كان يقع علينا في هذه البلد. أنا عمري 50 عام أكثر، نصف قرن، منذ ولادتي إلى يومي هذا ما شعرت بأمن ولا أمان في هذه البلد منذ نعومة الأطفال. لأن أنت متهم على كل حال في كل مكان ومهدد في كل لحظة. وهذا ما صرح به مدير المباحث لي شخصيا حينما اعتقلت، قال انتم الشعب كلكم لازم تقتلون. هذا منطقهم كلكم. مدير المباحث في المنطقة الشرقية نفسه ما زال المخطط في الذهن موجود، قيام بعمل مجزرة بسفك دماء. اهلا وسهلا، حاضرين، دماؤنا رخيصة دفاعا عن قيمنا، لا نخاف الموت ونعشق الشهادة. قبل أشهر بدأت شعلة روح الكرامة تتقد في نفوس الشباب، مشعل الحرية يتوهج. طلعت الناس تعبر، تريد إصلاح، تريد كرامتها، تريد حريتها. معتقلون أكثر من 16 عام موجودين في السجن ظلما وزورا. وبعدها دخل درع الجزيرة وجيش انتهك البحرين وقمع، ثم اعتقالات تلو اعتقالات. فمن الذي اثار الفتنه والشغب؟ مثيري الفتنه والشغب في بلده عوامي، وهي السلطه وليس الشعب. Awami was the place where he was born. He was a preacher then. Awami. من أجلهم والدفاع عنهم، وسنبقى أشد وأعظم نتضامن مع البحرين. أهلنا في البحرين لو لم يتدخل الجيش السعودي ولا درع الجزيرة لكان واجبا علينا أن نقف وندافع عن شعب البحرين وهم أهلنا. فما بالك الجيش السعودي هو الذي يشارك في القتل والقتل وأكل العرض وسلب المال. بعد في عهد دولة خارجية، هذه شماعة المكتوبة في عام 1399. طبعا الدولة الخارجية مقصودة إيران، لأن ما يدخل إيران هي تركيا، دولة أوروبية، أمريكا، بس هي عادة تقصد إيران. وأنا بجي كهالحجاز بنعلق عليها. في عام 1399 انتفضت العوامي دفاعا عن كرامتها حينما اعتدت عليها قوات الشغب في ليلة 10 من محرم، قبل أن يسقط الشاه وقبل أن توجد الجمهورية الإسلامية في إيران، قبل 4
أشهر من سقوط الشاه 1399. جماعة تعبر عن شعيرة تعزي يا حسين، لا سياسة ولا حمل ولا يا حسين. قوات أمن تجي تعترضهم وتعتدي عليهم وتصير المواجهة، ناس تدافع عن عقيدتها، عن نفسها، عن عرضها، وفي ذيك الليلة يعتقلوا 100 شخص في ليلة واحدة. 1399 قبل سقوط إيران من الدول الخارجية، وقبلها وين الدول الخارجية؟ عيب، افتحوا على وجوهكم. إيران دا قايمة تصنع قدرات عسكرية، فيكم خير روحوا صنعوا بدل هالحكايات. إيران على الأرض تشتغل تصنيع عسكري تقدم. احنا ما لنا شغل على قضية إيران وما، بس أنا أتكلم عليكم أنتم العقلية، بدل ما تحشوا هذا الحكاية بإعادة دولة خارجية. اقطعوا علاقتكم يا إيران، اقطعوا علاقتكم يا إيران، فكونا شكوا احنا كل شيء. قلتوا دولة اتجرأوا وقولوا اسم الدولة، ما عندكم جرأة حتى اسم الدولة تذكروها. بعدين في الأخير هناك قالوا سنضرب بالحديد في مقطع آخر. تفضلوا اضربوا بالحديد الدولة الخارجية، تضربون احنا، تضربون احنا ال 50 نفر 40 نفر مساكين. إذا دولة خارجية اضربوا رأس الأفعى، اضربوا إيران. إذا كنت تقصد إيران أو غيرها اضربوها، بنشوف اليد الحديدية هذه الهيج تطلع يد كرتونية أمام الدولة الخارجية. عجب، لا نرتبط لا بإيران ولا بغير إيران، ولا نرتبط بدول أخرى، نرتبط بقيمنا وسنبقى ندافع عن قيمنا مهما غررتم، مهما كلماتكم شوهتوا وإعلامكم يشوه. الآن تكون درع الجزيرة والجيش السعودي مستنقع بحرين يصعب عليه الخروج، تورط، ما حقق هدفه، ما يقدر يطلع، خلى في المستنقع، وسيكون هنا مستنقع أسوأ منه. إذا حضر مستنقع هنا سيكون أسوأ منه، لأن نحن هنا الداخل. لا بالعنف ولا بشيء، بإرادتنا، بإيماننا، بثباتنا، بصمودنا تنهزم كل عنفوانكم ينهزم. عندنا إرادة نقاوم ظلمكم وجوركم ولن نتنازل. أقصى ما تفعلون هو الموت. مرحبا بالشهادة في سبيل الله. لن تنتهي الحياة بموت الإنسان، تبدأ الحياة الحقيقية بموته. إما نعيش على هذه الأرض أحرار أو نموت في باطنها أبرار، لا خيار لنا غير ذلك. فنحن نتولى الله ورسوله وأهل بيته بس، من كل حاكم أبدا. لا ولاية لأي حاكم علينا مهما كان. السلطة لا تعطي الولاية ولا تعطي شرعية للولاية. الولاية من الله، شرعيتها من الله، هي جعل من الله، ولا يجعل الله الولاية لظالم، لا ينال عهد الظالمين. احنا ما عندنا لا دول أخرى ولا مرجعيات أخرى ولا لهذا الوطن. ما هو هذا الوطن؟ من الوطن؟ النظام الذي يظلمني، النظام الذي يسلب مالي، يسفك دمي، ينتهك عرضي. ما هو المقصود من الوطن؟ النظام؟ لو الأسرة الحاكمة؟ لو التراب؟ ما أدري شنو الوطن. الولاء لله بس. أعلنا نعلن أن ولانا لله، لا لآل سعود، ولانا لله لا للوطن، ولانا لله لا لأي دولة أخرى، ولانا لله ومن جعله الله وليا بس. إذا فيهم خير هذه اليد الحديدية تستخدمها مع الدولة اللي غررت بالناس. إذا كانوا هم صحيح يقولون تفضلوا، شدتم على الناس، شدتم على الضعيف، اضرب رأس الأفعى. وبنشوف هذه إعلامكم إلا إحنا وإحنا وين، وبنحطم إيران وعطونا. تفضل ذاك إيران وحطموا فكونا، حطوا إيران وريحونا حتى ما يصير أحد يغرر فينا. ريحونا منهم، اضربوهم بيد من حديد. كافي علينا إحنا، ليش اليد الحديد علينا وعلى البحرين؟ Okay, last thing I will tell you. Okay, now you think this is over? What happened right now? They are making demonstration in the Qatif area, in the Shia's area. And already they have sent the tanks and all the military equipment is already in that area. And they're surrounding that area by nobody can come out, nobody can get in. This is what is going to happen, and this is the beginning. It's not only Sheikh Nimr, Sheikh Suleiman in Bahrain, is
Sheikh Zakzaki in Nigeria. This is a war which is played against us, and we do not understand. And number one. Number two, we are here in comfortable position. Ask them what will happen when they come out on the street. Look what happened in Bahrain right now. When Bahrain made a protest, they were answered by bullets, So it is our duty not to demonstrate. This is one aspect to show us, but it is the duty, on the other hand, with a perfect mind, with coolness, to do things which we can defeat them internationally. The days are numbered. If we push more, it will come faster. If we stay, if that kind of attitude we have, then, then they will prolonged. But if we have really a good, aggressive approach, thoughtfully, really thinkful, what the best approach would be, write to our senators, look at Bosnia, what happened in Bosnia. For 7-8 years, they never pay attention, but once they saw the picture of the child, they become like this. In Canada, there was a family in Iraq, and there was a small child, and the family become different, more popular. So if they do it that way, inshallah, we'll be successful. Otherwise, one by one, they kill Pakistan, killing Afghanistan, killing Yemen, killing Bahrain, killing Nigeria, killing Lebanon, everybody one by one will be killed, That exactly what happens with Goofis. Goofis thought that not protecting Imam Hussein, we will be saved. Imam Hussein told them, you protect me, not protect me, you'll be killed later or sooner. If you come together, the chances are less. But if you come separate, and that exact word of Imam was true in the battlefield of Kufa. What happened in Kufa? Every Shia was killed by Ibn Ziyad afterwards. So brother and sister, it is time for us to come to a united platform. I'm not saying to join any organization. No, your organization is your heart. Try to do the best you can do. Thank you very much. मोहतरम शाह-ए-नाजफ साहब से दरख्वास्त है कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Brothers and sisters, I ask you first and foremost to recite Surah Fatiha for Sheikh Bakhir and neighbor. It was 2008, July. George W. Bush was the president of the United States. And I was part of a delegation which was sent by the State Department to Eastern Saudi Arabia. The US Department of State asked us to go and study the situation and come back with a report, because they have heard through the years that that part of Saudi Arabia, which was populated mostly by the Shia Muslims, has had under the target suffering for a long time with the persecution, defamation, discrimination, and the persecution of the Shia Muslims by the Kingdom of Saudi Arabia. So there were about 5 or 6 people in the delegation. I was the only Shia Muslim. There was no Sunni Muslim, mostly Christian, and there were 2 Jewish fellows who were from across the United States. They were selected for reasons I'm not aware of. We arrived there first in Riyadh. We stayed in Riyadh for about a day or so, and giving an orientation as to what our visit will entail, who should we see, what should we say, and all that. And then drove through Dammam into an area where we were, left as guests in a hotel. And the following day, of course, we went to 2 places. We went to Hasa and Khatif. Khatif has 2 mosques. And one of the mosques is headed by Sheikh Hassan Safar. And the other mosque was this brave and this great man, Shaheed Sheikh Nimr. We were taken to those 2 mosques. We sat down with both sheikhs
Sheikh Hassan Safar, King Abdullah, was the head of Saudi kingdom, of course, at the time. And he was trying to bring some sort of a rapprochement, if it was possible, between to appease the Shia population. Not that he was doing anything great, but that's the sort of a rhetoric he had and the narrative. So Sheikh Hassan Safar was of the opinion that Shias have a very, very difficult time in Saudi Arabia. And as Brother Istifa said, the real master is here in the North America. The real master of the Saudi regime, United Kingdom and the United States. The West was really controls the kingdom, as you know. So Sheikh Hassan Safar was of the opinion that we should really sort of live under this policy of appeasement. We should not make too much noise. The Shias should not. I mean, this is my conversation with him. Of course, he did not speak in English, and I couldn't understand Arabic, so we had an interpreter. And the gentleman here is in Washington, D.C. now, the one who did the interpretation. And he told us that you should really calm and cool, especially the West. Don't try to incite the Shia Muslims. No matter where they don't do that, because it's difficult. It's gonna hurt us. I'm talking about the real politics. About 3 months ago, Brother Istifa and I were in Medina. What's the name of that Sheikh brother in Medina? Sheikh Amri. So we met him also. Sheikh Amri was pretty much in line with what Sheikh Hassan Safar had to say. The following day, we went to this other mosque, which was headed by, that was 2008, he was only 47-year-old. Sheikh Nimr was 55 when they executed him Friday afternoon. So we sat down with him, and I, of course, being a Shia, I had an interest in really, this man was absolutely fiery. He will not take no for an answer. He told us that he respects the position Sheikh Hassan Safar has taken, but he was not willing to calm down, be quiet about the situation. He said, I am not going to, they are treating us like dogs and fleeces. They call us snakes. We are not even second-class citizens in this country, in our own country. We are patriotic citizens of Saudi Arabia. And he taunted me. He said, you know, what are you doing? You are slaves of America, like these Saudis are. By living there and by compromising, and I told them, our position, why are we there? What's the reason? We are getting education, we have families. Of course, we moved because of the problem that we have no security. Shias have no security in Pakistan, our country. That's why we are there. But he would not, he had no vein in his blood, or no blood in his veins of compromise. And he said, we are going to do, and we will not stop. That was 2008. He was, as Brother Istifa said, 2009 he was arrested, and 2012 was the last time he was a free man. And this speech, by the way, which you heard, we had this speech telegraphed on the Shia Public Affairs Committee campaign that we ran. You should know that we have been running this campaign for almost 1.5 years about him and as to what we should do. You must have gotten on the email, and you all, I'm sure, clicked. And the purpose of that campaign was to really go to your congressmen, go to your senators and everybody, and really ask them to do that. Obviously, the effort did not pay, or not to the extent that we were expecting. Jawad Zarif, the Foreign Minister of Iran, a very good friend of us, all of us who have been in the position here, and Dr. Kamal Kharazi, Mr. Hassan Rouhani, the President of Iran, when they come here every year, as you know, and they have this meeting in New York at the time of the UN General Assembly in September. Every September they come here, and we spoke to them about that, about Sheikh Hassan Safar at that time. And if you saw the newsprint today, Jawad Zarif and Sheikh Hassan Rouhani had the Saudi ambassador come to the president's house in Tehran and told him that you're going to pay a price. There will be consequences for what you did. And I hope, inshallah, Iran invades Bahrain. That dog country, they were the first one to congratulate Saudi Arabia for this execution. I mean, this is what really so sad. Ladies and gentlemen, there's a huge conspiracy. It's fantastic. This all started in the fall of 2010. Erdogan, Abdullah, and this guy from Bahrain, Qatar, about 5 or 6 Bandar bin Sultan is the one who represented Abdullah in this meeting.
And at that time, a decision was made. The whole conspiracy was hatched at that time that the so-called Shia Crescent is really threatening us. We couldn't do anything in Afghanistan. We failed in Pakistan. And to the extent that they wanted to be successful, they were not successful in those two countries. So let's start a campaign. And the campaign started here in Iraq and in Syria and in Lebanon. At that time, Yemen was not in the picture. These 4 countries were targeted. And this is why I always say that it's easy to target Saudi Arabia. But this is a Salafi establishment, brothers and sisters. It's so sophisticated. It is so global. It is so powerful. Of course, the United States, Istafa is right. The United States and the United Kingdom are supporting wholeheartedly. And there's nothing we can do. There's not much you can do, except that you be part of this campaign and you do this and you do that, you do the demonstration, that's fine. But this is so lethal. This campaign, this conspiracy that they are running. Anyway, getting to the politics. So the designs and the decisions were made at that time. And you know what happened? They started first with Iraq. They got rid of the Nouri Kamal al-Maliki, the Prime Minister of Iraq, and they blamed him for being very much Shia and discriminating Sunnis in Iraq and Fallujah and Damadi and Kirkuk and Tikrit and all that. They were successful in doing that. Once they were done with Maliki, at the same time, they started a campaign in Syria. It was nothing but a manufactured movement in Syria. Nothing at all. If you look at the number of people they claim have been killed in Syria, I'm sorry I'm being a little long-winded, but I want to give you the little background, just so that you know the total picture, what is really happening. It's beyond sloganeering and blah, blah. We have to, the most important thing what we have to do, brothers and sisters, we have to become less emotional. They say, don't get angry, get even. We got to get even with these people. There's no other way. And Mawla Ali Mushkil Kaha, Shaykh Khuda Ali ibn Talib said that the Mu'min is very smart, very zaheen. We have to show our acumen and our ability, our prudence, as to how we can tackle this problem. And it's not going to end. There will be many other Sheikh members who will be executed by Saudi Arabia. So we see this as a grand conspiracy, which is somehow going to end as again, as Brother Mustafa say, this is the beginning. I see this is the beginning of an end. I don't care what they do. And of course, the United States is not going to come and save us. Make sure that's not going to happen. United Kingdom is going to save us. Nobody will save us. Inshallah ta'ala tashayyuh will be protected. You heard the news, what's happening. I mean, Russia has come out from nowhere. And it's a great blessing for us. Iraq has invited Russia, and the Yemen is trying to get Russia, and Syria is already there. Iran is extremely working very close to it. This is real politics, and that's what they should be doing, and I think they're successful. So I think this is my nothing but my just a meager analysis that things are going to go our way. Of course, the Shaheed became a Shaheed. He gave his life. This is what he believed in. Believe me, there was fire in his eyes, in his belly, and the man would not take no for an answer. And that's how he believed in. That's what he did. So I think that we should continue as far as the community is concerned, whether they are in Pakistan, Afghanistan, Iran, or United States, or Canada, no matter where we are. We have to galvanize ourselves. We have to be less emotional. We have to think. And we should plot. There's a demonstration tomorrow, and there'll be other demonstrations you're going to see. The idea is to not just go in the demonstration and shout slogans and say things which we should say. Of course, we should be more louder than we can. But the real tactic would be if you could get a couple, 3 or 4 Christian and Jewish and Hindu friends with you. If you could do that, that'd be fantastic. If you could do it, you can ask our children. They have friends. They go to get-togethers and parties and the weddings and all that. They bring all these, and I see in the weddings, I see all kinds of Christian faces and Jewish faces. Why can't we bring them to these things? That's one thing we should do, just to show the number, because we don't have the number. I mean, it's one thing to have a demonstration, get a couple 100 people and 300 people. That's fine, but you got to show some number. And the most important thing coming out of this demonstration should be the impact. What impact that demonstration is going to have. If you're going to just go there for the sake of going, these people from the Bahi organization, they come from Chicago. Believe me, they spend close to $25,000 Maulana to come from Chicago. They go there, about 400 and 500 people get together over there. Okay, and they sit down, they stand there and shout slogans for 2 hours. They drive for about like 20 hours.
go this rally for 2 hours, 3 hours, the most 4 hours. It was so funny one year. If you remember, we brought Turki al-Faisal into the Hui Center, if you remember that. He was the ambassador, he's the son of Saud al-Faisal, King Faisal. His brother Saud al-Faisal was the foreign minister. So we invited him, and he came to this Hui Center. I and Nisam were inside talking to him, inside the room, talking to the ambassador, who was a prince and a real big man in Saudi Arabia, and these people were the Baqi foundations, Baqi people who were demonstrating outside. So he says to us, what is wrong with these people? Why are they doing this thing? So we said, well, we're doing it because of your policies. Are we doing the Baqi? He says, why Baqi is important, brother? You know, we didn't do anything to the Baqi. Baqi is the way it is. It was that day when Saudis took over. That's the way it is. We didn't do anything to Baqi. But why they're doing this? Is this so? I'm just telling you. So having a demonstration is fine. There's nothing wrong. That's the way of expressing your anger, your frustration, your disenfranchisement, and all that. It's fine. But to really make an impact, make a difference. Just think of this thing always. Okay, what kind of impact we are making? What things these demonstrations are doing? I want you to know. I want you to be assured of the fact that your representatives, your leadership is doing a phenomenal job. And so I'm not necessarily part of the leadership, but we have gone to the US Congress, we have gone to the US Senate, we have met with individual senators, we have gone to the Department of Defense, Pentagon it's called, we have gone to State Department numerous times, we have gone to the Department of Treasury, we have been to the White House. Misam Rizvi had a 15-minute session with President Barack Obama 2 years ago. Okay, on different issues. So insofar as the access is concerned with the United States government, it is there. Media, don't worry about it. I don't want you to, I'm not trying to be too lofty and optimistic. Media, and so we can call New York Times, Boston Globe, Detroit Free Press, St. Louis Gazette, Los Angeles Times, Chicago Tribune. We can call any newspaper, Washington Post, anytime. And if you want to get in something, we do. There's no problem. So yes, insofar as access is concerned, it's all there. It's very important that you think we have not told the representative of the United States government that Saudi Arabia is nothing but a puppet of yours? You think we haven't done that? We have done that. We have told the executive branch, the legislative branch. We have said that you dance. It is really, they used to say in the old days that Israel is the spoiled child of the United States. You remember that? It's not true anymore. Saudi Arabia is the spoiled child of the United States. They have got over $2 trillion in one of those sovereign funds, which is housed here in numerous banks in the United States and United Kingdom, and that money is a lot of money, $2 trillion invested in the U.S. economy. So yes, they have a love affair with Saudi Arabia. Can we do something about it? No, we cannot. Okay, Iran has got its problem, not of its own making. For Iran, so you as Shia have no representation in Washington DC or in London or in Brussels for that matter or in Ottawa. So we just muddle through. We cannot be laid back. We cannot just blame ourselves. Okay, I don't want to do that. I think, of course, unity is very much important and we should be united. But I'm not going to give a lecture on how we should get unity and all that. We just got to be very practical, very pragmatic insofar as dealing with the situation. We have to be, this Azadari is so beautiful. We've just been through 2.5 months of Azadari. Now these Milas and Manakhabat, and this is a great thing. But there's got to be somebody protecting this institution of Azadari and Milad and everything. That you got to have some people doing that. So there are people, brothers and sisters, you got to support them. We ask your support and every which way. But use the prudence, use the smarts. That is the most important thing. And that's what we should be doing. Thank you very much. Assalamu alaikum. मोहतरम शायर बैत मोहतरम कसीम अमरोही साहब से मुल्तमस हूँ कि वो तशरीफ लाएं और नज़राने अक़ीदत पेश करें। यहाँ पर हाँ मैं नहीं इसमें यहीं पढ़ लेंगे यहीं पढ़ लेंगे।
جشن ظہور بانی دین و جشن ظہور بانی فقہ دین. ایک دفعہ درود بھیج دیں محمد علیہ وسلم. ابھی اتنی مرصع 2 تقریریں آپ نے سنی، استفا نقوی صاحب اور شوق جعفری صاحب کی، اور آپ کے دل گوشے سماعت سے سرات کر کے آپ کے دل تک پہنچی. اب جو بھی آپ کا دل کہے گا وہ یقیناً ان کے حق میں کہے گا جو انہوں نے کہا ہے. بس یہی ہے کہ جشن ظہور بانی دین اور جشن ظہور بانی فقہ دین دونوں کا آج جشن ہے، جو میں ہدیہ کرتا ہوں یعنی امام عصر اسلام کی نسبت سے شہید کو، یہ جو شہید ہیں ان کی طرف. اور ایک صرف 7-8 منٹ کی میں ضمانت دوں گا اور ان کو ہدیہ کرتا ہوں. آخر بار درود ایک دفعہ اور بھیج دیں. اور یقیناً وہ اس وقت یہاں ان کی روح موجود ہوگی، وہ بھی سن رہے ہوں گے کلام. اور یہ شہادت جو ہے یہ دکھ نہیں ہے، یہ ہمارا ورثہ ہے، یہ ورثہ. اور ہم سب تیار ہیں اس بات کو کہ اللہ ہمیں راہ شیعت میں، راہ حسینیت میں شہادت عطا کرے. درود بھیج ایک دم محمد عالم پر. میں 4 مصرے فقہ بانی فقہ دین کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے پیش کرتا ہوں. اے قسیم افکار باب علم کے پھیلائے ہیں، اے قسیم افکار باب علم کے پھیلائے ہیں، 5 اماموں کی ضیا لے کر جہاں میں آئے ہیں. اے قسیم افکار باب علم کے پھیلائے ہیں، 5 اماموں کی ضیا لے کر جہاں میں آئے ہیں. اور وقت کو مصرے سنیے گا، اس میں لفظوں کو دیکھ لیجیے خوش ہو جائیں آپ. وقت کو اسلام سے مربوط رکھنے کے لیے ایک مصرع دیا مولانا، اس پہ غور کریں ذرا، یہ دیکھیے کیا کہا ہے. وقت کو اسلام سے مربوط رکھنے کے لیے صادق آل محمد فقہ صادق لائے ہیں. وقت کو اسلام سے مربوط رکھنے کے لیے صادق آل محمد فقہ صادق لائے ہیں. نعت پیش کرتا ہوں، دیکھیے بہت مختصر. عقیدت کے ورق پر جب بھی میں نعت نبی لکھوں. آپ سب درود بغازل بھیج دیں، میں 6 منٹ کی یاد ہے، صرف 6 منٹ. ان شہید کی روح بھی یہاں ہوگی موجود، ضرور ہر جگہ جہاں ذکر ہوتا ہے ان کی روح ہوگی اور وہ بھی خوش ہوں گے اس سے. عقیدت کے ورق پر جب بھی میں نعت نبی لکھوں، جو اطرت اور قرآن وصف بتلائیں وہی لکھوں. جو اطرت اور قرآن وصف بتلائیں وہی لکھوں. شیخ سنیے گا، میرا دشت ورق بھی نعت سے سیراب ہو جائے. میرا دشت ورق بھی نعت سے سیراب ہو جائے. جو آقا کو فرات وصف خود کو تشنگی لکھوں. جو آقا کو فرات وصف خود کو تشنگی لکھوں. اور یہ دیکھیے لکھوں، یہ ٹیکنیکل شعر ہے. لکھوں بے سایہ سورج کو محمد کا جو ایک پرتو، ایک ٹکڑا، ایک چھوٹا سا حصہ، محمد کو لکھوں بے سایہ سورج کو، لکھوں بے سایہ سورج کو محمد کا جو ایک پرتو، تو بے سایہ محمد کو سراپا روشنی لکھوں. دیکھیں، اور یہ ہے ظاہر ہے وہ کہتے ہیں وفات پا گئے. محمد کو جو لکھے بڑھ گئے
اس کے لکھے کو میں، محمد کو جو لکھے مر گئے، اس کے لکھے کو میں ورق کے دار پر لفظ و بیاں کی خودکشی لکھوں. ورق کے دار پر لفظ و بیاں کی خودکشی لکھوں. سنیے شعر کہ منافق پڑھ لے تو بغض و حسد کی آگ بن جائے. مصرع دوسرا مصرع ہے، منافق پڑھ لے جو بغض و حسد کی آگ بن جائے، بہم جب یا خداؤ یا نبیو یا علی لکھوں. بہم جب لکھوں تاریخ نعت مصطفیٰ تو جلد پر اس کے، کتاب چھپتی ہے جلدوں کے اوپر، لکھوں تاریخ نعت مصطفیٰ جو تو جلد پر اس کے سرفیس پر لکھوں تاریخ نعت مصطفیٰ تو جلد پر اس کے، خدائے نعت ابو طالب با حرف جلی لکھوں. نہ ہو جس نعت میں آل نبی کا تذکرہ شامل، نہ ہو جس نعت میں آل نبی کا تذکرہ شامل، تو اس کو نامکمل نعت سرکار نبی لکھوں. اب یہ بس میں ختم کر رہا ہوں، آخری شعر، بہت سے شعر ہیں اس میں، یہ آخری شعر دیکھیے گا اور اس پہ توجہ چاہتا ہوں. ابھی تک ان کے بچوں کی فضیلت ہی نہیں لکھ پایا، ابھی تک ان کے بچوں کی فضیلت ہی نہ لکھ پایا، ابھی تک ان کے بچوں کی فضیلت ہی نہ لکھ پایا، مہک کلیوں کی لکھ لوں تب تو خوشبو پھول کی لکھوں. اب آخر میں حجت الاسلام مولانا ریحان نقوی کو درخواست کروں گا کہ وہ دعا کے لیے تشریف لائیں. مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین، میں آپ کو ایک لمحے کے لیے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں عید سعید صادقین پہ، اور دوسرے مرحلے یقیناً آپ جانتے ہیں کہ عالم ربانی کی شہادت، اور آپ جانتے ہیں کہ رسول کی حدیث ہے اذا مات عالم مات عالم، ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہوتی. بس ایک جملے پہ دقت کیجیے گا، کہا اذا ماتا، یعنی طبعی موت مر جانا ایک عالم کا، غیر طبعی موت یعنی شہادت کی موت. اور اگر شہادت کی موت ہوتی تو رسول کیا کہتے؟ اس کا مطلب ہے اس بات کو الفاظوں میں ظاہر کیا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ اگر ایک عالم کی شہادت ہو جائے گی تو عالم کی کیا ہوگا. سو ذہن میں رکھیے گا، ہمیشہ یاد رکھیے گا، تاریخ پڑھ لیجئے. میانمار میں بھی ایک خاتون تھی جو موومنٹ چلا رہی تھی، آنسان کا کیا کہتے ہیں، سوئی جی کیا ایسا نام تھا اس کا. 19 ایئرس تک نیلسن منڈیلا بھی جیل میں رہا، آزادی کی تحریک چلا رہا تھا، اس کے اوپر بھی سزا یہی تھی کہ اس کو ہینگ کر دیا جائے. تو جس کو یہ بچانا چاہتے ہیں تو بڑے آسانی سے بچا لیتے ہیں جا کے، اور جو کوئی ہمارا جیسا ہوتا ہے قصور ہمارا ہی ہے پلٹ کر، کیونکہ ہمیں قوم ایک امت نہیں بن سکے، ہمارا کوئی انفلوئنس نہیں ہے دنیا کے اندر. سو ٹھیک ہے، ہم ہی مقتول رہیں گے اور ہم ہی مظلوم رہیں گے. دنیا قومیں اپنا مقدر خود لکھا کرتی ہیں، اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے تو لکھیے گا، ورنہ دعائیں کرتے رہیے، ہمارا کام تو یہی رہ گیا بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. پروردگار ذکر کے طفیل میں ہمارے اس عالم ربانی کی روح کو شاد فرماتے، ان کی قبر کو گشادہ فرماتے، اہل بیت ائمہ اطہار کے نور سے ان کی قبر کو منور فرماتے. پروردگار ان کے لوائقین بازمندگان جتنے بھی موجود ہیں صبر جمیل عطا فرما. پروردگار ہماری دعا یہی ہے کہ یہ عالم ربانی
جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار دنیا کا سارا ظلم ختم ہو جائے گا اگر ہماری آخری حجت ہمارے زمانے کا امام زہرا اور فاطمہ کا آخری فرزند اس دنیا میں نازل ہو جائے۔ پروردگار ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و آلہ المعصومین۔ مومنین ذرا انتظار کر لیے، کیک آ رہا ہے تو کیک کاٹ کے اور کیک کھا کے جائیے گا انشاءاللہ۔ سلوات بر محمد علیہ محمد۔ آپ مومنین میرے ساتھ دیجیے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، خاندان نبوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، خاندان نبوت پہ لاکھوں سلام، ہے جو سردار جنت بطور نبی، جو سردار جنت بطور نبی، ان جوانان جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، خاندان نبوت پہ لاکھوں سلام، جس کے کہنے سے آئے لباس جینا، جس کے کہنے سے آئے لباس جینا، اس زبان صداقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، دور ان سے نجاست کو رکھا گیا، دور ان سے نجاست کو رکھا گیا، پنجتن کی طہارت کو لاکھوں سلام، پنجتن کی طہارت کو لاکھوں سلام، جنگ خیبر میں سب کو غنی کر دیا، جنگ خیبر میں سب کو غنی کر دیا، مرتضیٰ کی سخاوت پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ کی سخاوت پہ لاکھوں سلام،